سر آپ مختصر ہمیں بلوچی زبان و ادب کی تاریخ کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ بلوچی شکریہ آپ کا خالد۔ بلوچی زبان بہت بڑی زبان ہے، قدیم زبان ہے، اور ایرانی زبانوں سے ان کا ایک رشتہ بنتا ہے، اور محققین تحقیق کار اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایرانی زبانوں سے بھی قدیم ترین زبان ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ ان کی لٹریچر پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی ایک قوم کی تہذیب بنتی ہے تو تہذیب کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، اور زبان سے ان کی ہارٹ تخلیق کیا جاتا ہے۔ جبکہ قدیم زبانوں میں یا بلوچی کی قدیم زبانوں میں، چونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا، یہ مصر سے لے کر یونان تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب لکھنے کا سفر کا آغاز ہوا، یعنی آپ رسم الخط یا لکھنے کا ہم بلوچی میں جتنے بھی لکھاری ہیں وہ عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں، تو اس زمانے میں جو لکھنے کا سفر نہیں تھا تو ہمارے یہاں تخلیق کا وسیلہ زبانی ہوا کرتا تھا۔ تو زبانی ادب میں ہمارے یہاں قصہ داستان سے لے کر ضرب المثل تک، پہیلیاں تک، یا کہ مقرنیاں تک جس کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں خواتین مرد حضرات اپنے معاشرہ، اپنے وقت، اپنی ٹائم اور اپنی تجربات کو انہی زبانی لٹریچر کے وسیلے سے اظہار خیال کیا کرتے تھے، جو بلوچی زبان کا قدیم ترین سرمایہ ہے، جو آج تک بڑی تحقیق کے بعد کچھ چیزیں تو تحریر میں ضرور آ چکی ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ہیں سینہ در سینہ یا لوگوں کے پاس موجود ہیں، اس پر کام ہونا چاہیے۔ اگر وہ سامنے آئیں تو ہم مکمل طور پر بتا سکیں گے کہ اب تک بلوچوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنی وجود کے بارے میں ان کا فلسفہ یا زندگی کا فلسفہ ان کا کیا تھا۔ تو دیکھیں، ایک دفعہ پھر میں اسی بات کی آسان وضاحت کر لوں کہ زبان کے ساتھ عام طور پر ان کا ادب وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سنگیت بھی، موسیقی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، قصے کہانیاں۔ تو اب دیکھیے، قصے کہانیوں میں سے مختلف قسم ہیں، پیبل سے لے کر پیرابل تک، ہیلی گہری تک، یا داستانوں کا سلسلہ ہے۔ چونکہ میں داستان اور قصے کو الگ چیز سمجھتا ہوں۔ داستان میں قصہ ضرور ہوتا ہے، مگر ایک داستان میں ڈھیر ساری کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتی ہیں۔ تو بلوچی کا جو قدیم ادب ہے، جو تحریری صورت میں کچھ نہ کچھ آ چکا ہے، وہ ان کا شاعری ہے، کیونکہ ہر زبان میں انسان کا پہلا اظہار شاعری سے ہوا تھا۔ تو شاعری میں ہمارے یہاں جنگی شاعری، خاص طور پر ایفک کس کو کہتے ہیں، رزمیہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ رومانٹک ہماری شاعری ہے۔ رومانٹزم چونکہ ایک بنیادی جبلت ہوتی ہے، ہر انسان کے یہاں موجود ہوتی ہے، تو بلوچوں کے یہاں بھی تھا، شہ سے لے کر کیا تک، تو کیا سے لے کر آپ کہیں کہ ماناس تک، یہ محبت کا سلسلہ یا جنگ کا سلسلہ، چاکر گوارام کا۔ تو اتنی بڑی شاعری ہمارے یہاں موجود ہے، ہماری قدیم ادب میں اتنی بڑی سرمایہ ہے کہ اب تک اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو لکھا ضرور گیا ہے، مگر اس کی پوئٹکس کو تعین کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ چونکہ آپ عربی کو دیکھیں، فارسی کو دیکھیں، یونانی کو دیکھیں، ان لوگوں نے اپنی قدیم ادب کو ایک زمانے میں آ کر جب ان کی کوئی حیثیت بنی، ریاست کی حیثیت بنی، تو اس کو انہوں نے تعین کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے یا ہماری تہذیب نے کیا کچھ لکھا ہے، کیا کچھ تحریر میں لایا گیا ہے، یا کیا کچھ اظہار کیا گیا ہے، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ دوسرے زبانوں کی ادب سے، آرٹ سے ان کا فرق کیا ہے۔ اور اسی طرح بلوچی زبان ہے، شاید آپ کا ایک سوال اور بھی ہوگا اس سلسلے میں، بلوچی زبان میں اتنی وسعت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اردو میں اب تک جو ترجمے کا سلسلہ رہا ہے، خاص طور پر سمندری زندگی کے حوالے سے جو ناول ہیں، جس طرح کہ ارنسٹ ہیمنگوے کا دی اولڈ مین اینڈ دی سی ہے، تو موبی ڈک ہے، تو اس میں محلول کا لوگوں نے یہ ترجمے کیے ہیں، تو ان کے پاس وہ ویکیبلری، وہ الفاظ نہیں ہیں۔ مگر بلوچی کی خوش بختی یہ ہے کہ جس طرح ان کی زبان اتنی قدیم ہے، تو اظہار کے لیے ان کے پاس اتنے سارے لفظیات ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے کام
نہیں کیا ہے. مثال طور پر آپ مشکدک کو دیکھیں، نخلستان کو دیکھیں یا سمندر کو دیکھیں تو سمندر میں ایک کشتی سے لے کر ہزاروں کشتیاں، ان کی اقسام، پھر ان کی آگے پیچھے. ہم نہیں کہتے، اردو والے کہتے ہیں کہ آگے کی لکڑی پیچھے کی لکڑی، ہم کہتے ہیں گوردم، بہت سارے اصطلاحات ہیں. تو اس اصطلاحات کو دیکھ کر تو ہمیں ایک زبان کی وسعت کا، ان کی کتنی زبان بڑی ہوتی ہے ان کا پتہ چلتا ہے. تو اس کی دوسری معنی میں یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر ہم چاہیں تو زندگی کے اندر اور باہر، داخل اور خارج کو کسی بھی وسیلے سے اگر بیان کر سکیں تو ہمارے یہاں اس طرح کے الفاظ کی بڑی وسعت موجود ہے. سر یہ پھر بعد میں آپ نے ذکر کیا کہ اسٹارٹ جو ہے زبان کی اب زبانی شکل میں آپ لوگوں کو ملا، تو بعد میں لکھاری، انہیں لکھنا کب شروع کیا؟ لکھنے کا تحریری زمانہ ہمارے یہاں تو 1951 سے ان کا آغاز ہوتا ہے، جو کراچی میں مولانا خیر محمد ندوی نے جب ماتا عمان کا جب اجرا ہوا، انہوں نے نکالا اس پیپر کو، تو 1951 سے باقاعدگی سے لوگوں نے تحریری صورت میں لکھنے کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کچھ ہمارے یہاں بزرگ تھے، مولوی تھے، جنہوں نے عیسائی مشنری کو روکنے کے لیے اور اسلام کو آگے لانے کے لیے تو مکتبہ درخانی نے کچھ اسلامی ادب کو ٹرانسلیٹ کر کے اور بہت ساری چیزیں تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے. مگر اس زمانے میں زبان کا خاص پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عربی میں تحریر کیا گیا ہے یا فارسی میں تحریر کیا گیا ہے. مگر 1951 میں آپ کو باقاعدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں ہماری اپنی زبان کیا ہے، ہماری اپنی لفظیات کیا ہے. اسی لیے اس کے آغاز کو ہم 1951 کا زمانہ کہتے ہیں. یہ مکتبہ درخانی کا ذکر کیا، یہ کیا چیز ہے سر؟ مکتبہ درخانی عام طور پر ایک ادارہ تھا یہاں سنی شوران میں. تو ملا فاضل درخانی ان کا سرپرست اعلیٰ تھا، مولانا حضور بخش جتوی تھے جو انہوں نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ بھی کیا تھا. انہوں نے خاص طور پر جو عیسائی مشنری تھی اور ان کو روکنے کے لیے، خاص طور پر اسلام کے حوالے سے کام کرنے کے لیے، ان لوگوں نے پشتو، براوی اور بلوچی میں کام کا آغاز کیا تھا تاکہ اپنے لوگوں کو اپنی مذہب کے، یعنی بنیادی اگر تحریری زمانے میں دیکھیں تو ایک سلسلہ یہاں ہے. مگر باقاعدگی سے ان کے بہترین آغاز کا زمانہ ہمارے یہاں 1951 سے مولانا خیر محمد ندوی کے پیپر عمان سے ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے 1951 کے زمانے میں ہمارے یہاں جو لکھنے کا آغاز ہے، یعنی غزل تو اس سے پہلے لکھی گئی تھی مگر خاص طور پر افسانہ لکھنے کا آغاز ہوا، یا مذہبی پیپر لکھے گئے، یا بلوچی کی بہت ساری ضرب المثل ان چیزوں پر لکھنے کا آغاز ہوا تھا، یا لوگ شاعری کرنے لگے یا ادبی پروگرام کرنے لگے، ان کی رپورٹیں وہاں چھپتی رہی. تو اس لیے باقاعدگی سے اپنی تحریری ادب کے آغاز کو ہم 1951 کے حوالے سے لیتے ہیں. پھر ناول نگاری سب کب سے شروع ہوا؟ ناول نگاری کا تو ابتدا ہمارے یہاں 76 سے ہوتا ہے. سید ظہور شاہ ہاشمی نے پہلی دفعہ نازک کا تجربہ کیا تھا. نازک اپنی زبان و بیان کے حوالے سے بہت بڑھیا ناول ہے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بلوچی اتنی کمزور یا زبان نہیں ہے، اس میں الفاظ اور احساس کو بیان کرنے کی اتنی وسعت ہے کہ ہم چاہیں اس کو عشق اور محبت، جنگ اور نفسیاتی کوئی بھی مسئلہ اگر چاہیں تو ہم بلوچی میں بیان کر سکتے ہیں. ان کی اتنی بڑی خواہش تو نہیں تھی کہ میں ناول نگار بنوں، ان کی خواہش تھی کہ بلوچی میں لوگ اس طرف آئیں، نثر کی طرف آئیں تاکہ مہذب بنے. جب ایک زبان تحریر میں آتی ہے، نثر کی صورت میں آتی ہے، تو پھر ان کے یہاں خیالات کو بیان کرنے کا، عام لوگوں تک زبان کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ بنتا ہے. تو 76 میں ہمارے یہاں پہلا ناول سید ظہور شاہ ہاشمی نے نازک کے حوالے سے تخلیق کیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فقیر محمد حنبر کا نل توار آ گیا، پھر ستار پردلی کا ایک مختصر ناول سوب آ گیا، پھر مامجان رضا کا جود کاروان آ گیا، پھر اس کے بعد غنی پرواز آ گئے، پھر منیر احمد بادینی نے ناول لکھنے کا آغاز کیا، بلی کے ماں بے کپیترے کانی تحال کے. اب تو انہوں نے تو 80 کے قریب تقریباً ناول صرف منیر احمد بادینی نے تحریر کیے ہیں. اردو میں اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، روایت موجود نہیں ہے. البتہ انگریزی ادب میں لوگوں نے، ایک شخص نے اتنا کچھ لکھا ضرور ہے. نہیں، یہ ناول جو سر اس نے لکھا خطہ کلام مات، وہ جو 70 سے زائد آپ نے کہا تھا، تو 80 سے زیادہ. ہاں، تو یہ اس میں کچھ ہے مطلب لکھنے اور پڑھنے کے قابل ہے؟ بالکل بالکل. یعنی آپ کہیں کہ ہماری بلوچی فکشن میں منیر احمد بادینی نے جب ناول نگاری کا آغاز کیا تو پہلی دفعہ انہوں نے خارجیت کو چھوڑ کر، یعنی بھوک
یا مفلسی یا سرداری اور نوابی کے موضوعات سے ہٹ کر الگ سوچ کر انسان کو باطنی حوالے سے، وجودی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے بلوچی ادب میں اس طرح کی تھاٹ لے آیا ہے تو وہ شخص منیر احمد بادینی ہے. میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچی فکشن میں رینیسانس کی یعنی نشاط الثانیہ کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی انہوں نے بلوچی فکشن میں زندگی کو، داخل کو، باطن کو، انسانی وجودی مسئلوں کو، نفسیاتی مسئلوں کو پہلی دفعہ جو تحریر میں لایا ہے. تو منیر احمد بادینی کی اگر ناولوں کو انگریزی میں، اردو میں ترجمہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کے مقابلے میں وہ اتنا کمزور نہیں ہے. ابھی تک سر بلوچی ادب میں کتنے لوگوں نے ناول نکلے کے ہیں؟ ناول تو زیادہ تر ہمارے یہاں منیر احمد بادینی لکھے، سید ہاشمی نے ایک ناول تخلیق کیا، فقیر احمد عنبر نے ایک، ستار پردلی نے ایک ناول تو زمانے میں اس کی کوئی حیثیت تو اتنی بڑی تو نہیں ہے، مگر ہم اپنی تاریخی حوالے سے ان کو دیکھیں، اگر گفتگو کریں تو ستار پردلی و محمد رضا کا بھی نام آئے گا ضرور. مگر جو بڑھیا ناولوں میں ہیں تو نازک ہیں. پھر اس کے بعد خدا بخش بزدار نے چیزک تخلیق کیا ایک، پھر اس کے بعد غنی پرواز کے تقریباً 4 ناول آ گئے، شبجتی رائی آ گئے، میرے اوشام آ گئے، اور دوست و ہمراہی آ گئے. پھر اس کے بعد ان کا ایک آخری ناول جو لیٹسٹ 2016 کا ہے وہ ہا سلوت کھنانے. تو اس کے علاوہ زیادہ تر باقی جو خام ناول پر کیے ہیں وہ غنی پرواز نے کیے. ہاں اکا دکا عام طور پر ڈاکٹر اسلم دوستن نے بھی ایک ناول تخلیق کیا، حنیف شریف نے بھی ایک ناول تخلیق کیا ہے، نذیر ناصر نے بھی ایک ناول تخلیق کیا. اب باقاعدگی طور پر لوگوں کے یہاں ناول لکھنے اور ناول تخلیق کرنے کا مزاج آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے. یعنی منیر احمد بادینی ڈھیر سارے ناول تو لکھے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس طرف جو فکشن کے لوگ ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، تو ناول میں تجربے کیا کریں، اس طرف بھی آ جائیں. تو باقاعدگی سے لوگوں کے کانتے میں جب غنی پرواز کے یہاں 4 آ گئے تو ایک اور شخص کے یہاں 5-6 آ جائیں، تب مفصل ان پر گفتگو ہو سکتی ہے. مگر ہم مایوس نہیں ہیں. یعنی اس ناول کے فکشن کے جو منظر نامے کو دیکھتے ہیں، براوی کی نسبت، پشتو کی نسبت، میں سمجھتا ہوں بلوچی میں ناول کے حوالے سے بہت کچھ تخلیق کیا گیا ہے. یہ سر جب ناول لکھ رہے ہیں کیا ان کے بنیادی مقاصد پورا کر رہے ہیں جو ناول کے بنیادی مقاصد؟ بالکل فنی حوالے دیکھیں، اب تو زمانہ بدل چکا ہے. اس زمانے میں جب لوگوں نے پہلا ناول لکھا تھا، اس زمانے میں ناول اپنی روایتی شکل میں تھی، کلاسک شکل میں تھی، اس میں منظر نگاری تھی، مربوط فلاٹ ہوا کرتا تھا. آپ کے ماڈرن زمانے میں اتنی زیادہ منظر نگاری نہیں ہوتی، اتنی جزیات نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کے یہاں اس زمانے میں جو ہمارے یہاں ناول لکھے تھے اس کے ہیرو زیادہ تر رومانی یا داستانی ہیرو تھے. داستانی ہیرو کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیرو جو ہوتا ہے نہ صرف خوبصورت ہوتا ہے بلکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جنگ میں بھی بہت ماہر ہوتا ہے. مگر ماڈرن زمانے میں جب ناول آ گئے تو ان کے یہاں انٹی ہیرو آ گیا، انٹی ناول آ گیا. انٹی ناول ہیرو کے معنی سے دنیا کے ادب میں آپ بھی متاثر ہوتے ہیں. جب ایک پڑھا لکھا شخص جب انگریزی فکشن کو پڑھتا ہے، فرانسیسی فکشن کو پڑھتا ہے، دوسری زبانوں کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس طرح کی بھی اظہار کے طریقے ہیں. اگر لوگوں کو اس طرح بیان کیا جائے تو ہمارے یہاں منیر احمد بادینی نے، خاص طور پر غنی پرواز نے، اپنی کلاسک ناول سے زیادہ جدت لائی ہے، ماڈرن ناول لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا سر، آج بلوچی زبان جو ہے ادب اسپیشلی، اس پر جو دوسرے زبانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. مقابلے کے معنی یہ نہیں ہے. مقابلے کے معنی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اپنی زبان کی ایک رفتار ہوتی ہے، اپنی زبان کا ایک آغاز، ایک ارتقاء ہوتا ہے. بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں کہ ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے، ان کو چھپنے چھاپنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کے یہاں کامیاب ہوتا ہے. رائٹر ادیبوں کو معاوضے اور انعام بھی دیے جاتے ہیں، چونکہ بلوچی میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے اور بلوچی حتیٰ کہ اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. جب پڑھائی نہیں جاتی تو آپ کی اتنی سرکولیشن نہیں ہوتی. جب اتنی سرکولیشن نہیں ہوتی تو آپ کے ناول نگاروں کو صرف چند وہ لوگ پہچانتے ہیں جو ان کو پڑھتے ہیں یا بلوچی جانتے ہیں. وہ جو بلوچی جانتے نہیں، سمجھتے تو ضرور ہیں کہ ان کی زبان ہے، مگر جب وہ پڑھ نہیں سکتے منیر احمد بادینی کو، غنی پرواز کو، سید ظہور شاہ ہاشمی کو یا باقی لوگوں کو جو لکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی رفتار یا ان کی ترقی اس طرح کی نہیں تھی. یہ
اپنی خواہش اور کوششیں ہیں جو رائٹروں کی کہ خود اپنی طرف سے وہ لکھ رہے ہیں. تو اپنی فنی حوالے سے میں نے کہا کہ وہ بہترین انہوں نے تجربے کیے ہیں. تو یہ فکشن کا سلسلہ ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. لوگ اپنی کوشش سے اپنی کاوش سے تو محسوس دیکھیں آپ جب ناول لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک رائٹر کے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں زندگی کو عام طور پر اس طرح محسوس کرتا ہوں, اس کو بیان کروں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ تبدیلی آئے گی, کوئی انقلاب آئے گی, بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ اگر زندگی اس طرح ہوتی تو کیا ہوتی. کیونکہ آرٹ کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں, ادب کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں, ناول کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہماری تمنائیں تھیں, ہماری خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی, وہ ناولوں میں پوری ہو جاتی ہے, فکشن میں پوری ہو جاتی ہے. کیونکہ آرٹ ادب ہمیں زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے, اور ہم اسے پڑھتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان سے محظوظ ہو سکیں اور ایک ذرا خوش ہو سکیں, اور تاکہ جمالیاتی حس کو پا سکیں. نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ مطلب ایسی ناول یا افسانے یا کہ ایسی لکھاری ہیں جو کہ دوسرے زبان میں نے کہا تھا کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے, آپ کی اپنی ایک پوئٹکس ہوتی ہے, آپ کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. ایک شاعری وہاں ہوتی ہے تو وہ اپنی شاعری کو خود, اب دیکھیں غالب اگر بڑا ہے تو اس کو اردو ادب تعین کرتا ہے کہ غالب بڑا ہے. ہو سکتا ہے میں اردو والوں کو کہوں کہ ہمارے یہاں عطا بڑا ہے تو ان کے قانون اور اصولوں کے مطابق عطا بڑا نہ ہو, مگر اس کی معنی یہ نہیں کہ ہمارے لیے بڑا نہیں ہے. یا کہ فرانسیسیوں کے یہاں ویکٹریگو کے بڑا ہے تو ہو سکتا ہے جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میرے لیے وہ بڑا نہیں ہے, اتنا مجھے متاثر ہے. تو ہر زبان کے اپنے ادب کے آرٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ پیمانے ہوتے ہیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے, میں نے کہا تھا کہ آپ کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہماری زبان میں ایک سرکاری سرپرستی نہیں ہے, ہماری زبان پڑھائی نہیں جاتی. دیکھیں ان کے یہاں زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, سرکاری سرپرستی ہے, وہ لوگ چھپتے ہیں, ان کو انعام اور داد سے بھی نوازا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ کچھ زیادہ آگے ہوں گے, ان کے یہاں ایجوکیشن پہلے آئی ہے تو ان کے یہاں آرٹ ادب کی پذیرائی بھی ہے. آپ کے یہاں آرٹ ادب کی کوئی پذیرائی تو نہیں ہے. آپ کے اب بھی لوگ شاعر ادیب کو پاگل سمجھتے ہیں, اور یہ آپ تو تعلیم تو اس لیے حاصل کرتے ہو کوئی تم صاحب آفیسر بنو. تو ان کے ہاں تو یہ خواہش ہے کہ بھئی میں تو کوئی پڑھ لوں اور پھر ناول نگار بن جاؤں, کیونکہ ایک ناول نگار کتنی بڑی تعداد میں وہاں بکتی ہے, کتنی پذیرائی ہوتی. آپ کے یہاں لوگ ناول لکھنے بیٹھ جائیں اور معاشی حوالے سے ان کے بچے بیٹھے اسکول سے اور تعلیم سے محروم ہو جائیں تو کیا خاک لکھیں گے وہ ناول؟ جب ایک ادب میں ان چیزوں کی پذیرائی ہو جاتی ہے, ان کو جب ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے تو اس کو لوگ جب پڑھتے ہیں, ان کے اعزاز میں پروگرام کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے آپ کی رفتار بھی بڑی زبانوں کی رفتار کے حساب سے آگے بڑھ جائے گی. ہاں یہ نہیں ہے, کہانی کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی خوبصورت کہانی لکھی گئی ہے, اردو میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے, مگر ان کی ساری کہانیاں اچھی نہیں ہیں. اردو میں ناول بہت کچھ لکھا گیا ہے, مگر سارے ناول ان کے ہاں بڑھیا نہیں ہیں. کچھ ہمارے ہاں بھی اچھا لکھا گیا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ان کو رکھ سکتے ہیں. اچھا سر, ایسی بلوچی کے ناول یا افسانے ہیں جو کہ دوسرے زبانوں میں تشریح ہوئے ہیں, ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں؟ بہت کچھ ہو. آج کل تو ایک سلسلہ ہے باقاعدہ, تقریباً مکمل طور پر غنی آپ منیر احمد بادنی کا بلی کے ماں بے کپت چاند کو ڈلنے دو کہ ابھی پراک نے اس کو اردو میں منتقل کیا ہے, وہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو غنی پرواز نے خود اپنے ڈھیر سارے کہانیاں اردو میں ترجمہ کی ہیں, بلکہ انہوں نے ایک اپنے ناول کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے. باقی ہمارے یہاں سلسلہ جاری ہے. آپ ادبیات کے شمارے اٹھا کر دیکھیں, سریر کے شمارے اٹھا کر دیکھیں تو ان میں بہت ساری کہانیاں ہمارے یہاں منیر بادنی سے لے کر غوث بہار تک, نعمت اللہ گچکی تو بلکہ شوٹنگ اسٹار نعمت اللہ گچکی نے ایک ان کی ایک کتاب ہے جنہوں نے بلوچی کے منتخب افسانوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اب بھی ادبیات کے آپ کوئی بھی شمارہ اٹھا کر دیکھ لیں, ان میں بلوچی کے نئے لکھنے والے پرانے لکھاریوں کے 1 2 3 افسانے ضرور ترجمہ ہوتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. اب تو مزید یہ کام ہوا ہے کہ سحر احمد نے, جو فضل بلوچ کے نام سے جانا جاتا ہے, جو اردو کے لیکچرار ہیں, انہوں نے بہت سارے نوجوان شاعروں کے اور افسانہ نگاروں کے کہانیوں کو اور شاعری کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور یہ سلسلہ ظاہر ہے آپ کے یہاں جب ایجوکیشن بڑھ جائے گی, دوسری زبانوں کے رموز و خواب سے لوگ واقف ہوں گے, تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, اور آپ کی بہت ساری تحریریں جو آپ کی اپنی زبان میں ہیں دوسری زبانوں میں منتقل ہوتی رہیں گی.
اس سے بڑھ کر تھوڑا اگر باہر نظر ڈالی جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ کسی باہر والے زبان بولنے والے زبان نے، مطلب فارسی میں، یا کہ ایرانی لوگوں نے، یا کہ انڈین لوگوں نے، یا کہ پاکستان کے سطح میں پنجاب کے کسی رائٹر نے بلوچی کی کوئی چیز کو ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا اردو میں تو کچھ ہو چکا ہے کام. پارسی میں ایک دو تین بندے ہیں جنہوں نے خاص طور پر جدید شاعری پر عزیز یادینی نے کچھ کام کیے ہیں، وہ کتابی صورت میں چھپی نہیں ہے. البتہ عبدالواحد برہانی نے فارسی میں نازک کو ترجمہ کیا ہے سید ہاشمی کا پارسی میں، اور گداگر کے جو نام پر جو ایک کتاب ہے اس کا انہوں نے تاجمہ طاہر کی کہانیوں کو پارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. جس طرح کہ پارسی کو ہمارے یہاں اردو بلوچی میں مختلف لوگوں نے کام کیا ہے، تو عزیز یادینی نے منیر احمد بادینی کا ایک ناول بھی ترجمہ کیا ہے. اتنا کچھ کام نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں اب تو لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے یہاں اتنا کچھ اچھا لکھا جا رہا ہے، تو اب اس کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے. ہاں البتہ اردو افسانے پر ایک انتخاب ہے جو انتظار حسین اور آپ کے آصف فروقی نے اس پر کام کیا تھا، پاکستانی کہانیاں. تو پاکستانی کہانیاں میں ایک کہانی ہے محشر غوث بہار کا. وہ اردو کے علاوہ آپ کہیں کہ ہندی میں اور ہندوستان کی بہت ساری زبانوں میں وہ کہانی ترجمہ ہو چکی ہے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ظاہر ہے آپ دیکھیں ان کا معیار الگ ہے. ان لوگوں کو ہماری کون سی چیزیں پسند آ جاتی ہیں، اردو والوں کو آپ اسے کس طرح منتقل کر لیتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ کام ہم کرتے ہیں. غنی پرواز نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا محشر کو، وہ ادبیات میں چھپی. اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو پسند کیا تو اس میں براوی، پشتو اور بلوچی کے اور اردو کے ایک منتخب کتاب آ گئے افسانوں کی. اس میں غوث بہار کی کہانی بھی آ گئی ہے. تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ سلسلہ اپنی عشق اور محبت اپنی زبان کا اور دوسرے زبانوں تک ہماری تہذیب ہے، ہماری کلچر ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ منتقل کرنے کا یا ٹرانسلیٹ کرنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. اچھا اب آتے ہیں سر فکشن کی طرف. افسانہ جو کہ آپ خود بھی لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں ناول نگاروں کی نسبت سے، تو اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ابھی تک کتنی ایوریج ہے اور کس حد تک پہنچی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں افسانہ تو باقاعدہ آپ کہیں کہ 1951 سے ان کا لکھنے کا آغاز ہوتا ہے. تو عمان سے یا آپ شرابی سے لے کر یا بے وفا تک جو ہماری پہلی کہانیاں ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف لوگوں نے ایک دو افسانے لکھے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چھوڑ دیا. نعمت اللہ گچکی نے کچھ زیادہ لکھا، صورت خان مری نے کچھ کم لکھا. پھر اس کے بعد زیادہ افسانہ لکھنے والا ہمارے یہاں بندہ ہے وہ غنی پرواز صاحب ہے. ان کا جو رشتہ ہے، کمٹمنٹ ہے افسانے کے ساتھ، یعنی اگر بہت ساری کتابیں ہیں افسانوں کی تو ہمارے یہاں صرف غنی پرواز کی ہے. باقی لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. جدید زمانے میں ڈاکٹر ناگمان کی ایک کتاب ہے، حنیف شریف کی 2 کتابیں چھپی ہیں. یہ لوگ لکھ رہے ہیں مگر اس کی رفتار اس طرح نہیں ہے، کیونکہ باقاعدگی سے میں نے کہا کہ فکشن کی جو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، یہ فکشن پر گفتگو ہونا چاہیے، یہ سلسلے موجود نہیں ہیں. یہ سلسلے موجود نہیں ہیں. پھر نثر کو چونکہ پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھنے کے معنی ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. شاعری کو تو عام لوگ پڑھ سکتا ہے. آپ کیسٹ کے وسیلے سے یا بیڑیا کے کسی بھی وسیلے سے آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیے شاعر کو ہمارے یہاں پہچانتے ہیں، افسانہ نگار کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ کسی دیہات میں چلے جائیں تو اگر آپ کو کہے گا کہ یہ یار داد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلوچی میں شاعری کرتا رہتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے میرا سلسلہ تو افسانے کا ہے، انہوں نے طرف نام دیکھا ہوگا. تو آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا. اس سلسلہ ابھی تک ایسا نہیں ہے. لوگ لکھ رہے ہیں مگر میں ذاتی حوالے سے اب تک جو کہانی ہوتی ہے، جو فکشن ہوتی ہے، جو زندگی کو مکمل بیان کرنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ رویے اب تک اس طرح یا یہاں تک پہنچے نہیں ہیں. کہانیاں اچھی لکھی گئی ہیں مگر زیادہ خراب کہانیاں لکھی گئی ہیں. جو اچھی کہانیاں ہیں وہ کم تعداد میں ہیں. مگر ہم سے مایوس نہیں ہیں. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آئے گا. دیکھیں افسانہ پڑھنا ہوتا ہے، افسانے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے کام آ جائیں. تو جب ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، یہ فیصلہ کر سکیں گے. ہمارے ادب میں لوگ فیصلہ نہیں کرتے انہیں کس طرف جانا ہے.
زیادہ شاعری بھی کرتے ہیں اور دوسری چیزیں ٹھیک ہے یہ کر لیں. بہت ساری زبانوں میں ہیں, کچھ لوگوں نے ڈرامے بھی لکھے, تنقید بھی لکھا ہے اور اب ناول بھی لکھے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی. مگر کچھ لوگ جب دیکھیں آپ نثر ہے, نثر کو پڑھنا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, بڑا ٹائم دینا ہوتا ہے, جو ہماری طبیعت میں اب تک یہ نہیں ہے. جب یہ سلسلہ ہمارے یہاں آئے گا, یہ تہذیب ہمارے یہاں آگے بڑھے گی, تو افسانے زیادہ تر یا ناول زیادہ تر لکھا جائے گا ضرور. اچھا سر, ابھی مطلب آپ کس سے مطلب متاثر ہیں, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی مقاصد افسانوں کے پورا کر رہا ہے؟ میں دیکھیں افسانے کے مقاصد اور ہوتے ہیں اور متاثر ہونا ہے مطلب مطمئن ہے. جی ہاں, منیر احمد وادی بڑے اچھے کہانی نگار ہیں, انہوں نے بڑی زبردست بہترین کہانیاں لکھی ہیں, اور انیب شریف نے بہترین کہانیاں لکھی ہیں, ناگمان نے چند بہترین کہانیاں لکھی ہیں, شرف شاد کہانیاں لکھ رہے ہیں, عمر کیا نے چند بہترین کہانیاں لکھی, آصف شفیق نے 4-5 بہترین کہانیاں لکھی ہیں, یونس حسین میں بدرجہ اتم کہانی لکھنے کی صلاحیت ہے. دیکھیں فن ایک ہوتا ہے, جب اسے ٹائم دو گے تو تمہیں ٹائم دے گا. جب یونس حسین جب فن سے دور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ افسانہ بھی ان سے روٹ جاتی ہے. صبا دستیاری نے خاص طور پر ہمارے یہاں پہلی دفعہ افسانے میں عورت کو بیان کرنے کی یا فیمنزم کی جو رجحان ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے, جو اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں فلسفے کے حوالے سے, انسان کی وجودی حوالے سے ان کو بہترین بیان کیا گیا ہے. تو ایک شخص جس سے میں ان کی کہانیوں سے متاثر ہوں تو وہ منیر احمد وادینی ہے. تو سر ابھی جو تک ہمارے پاس رسم الخط کا جو یہ مسئلہ ہے, ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رومن رسم الخط میں لکھا جائے, کچھ عربی رسم الخط کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے یہاں جو لسانیات کے لوگ ہونے چاہیے وہ کم ہیں, کیونکہ ان باتوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو خاص طور پر لسانیت چونکہ سائنس ہوتی ہے, ان کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس زبان اس قوم کے لوگوں کے لیے کون سا رسم الخط یعنی کون سا ایک طریقہ عام طور پر رومن یا عربی املے کی ضرورت ہوتی ہے یا رسم الخط کی ضرورت ہے. یہ اکیڈمی کا کام ہے. جو اکیڈمیز ہوتے ہیں ان لوگوں کو باہر سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں, دوسری زبانوں کے ہیں جو لسانیات کے استاد ہیں, تو لوگ بیٹھیں اور ایک علمی بحث مباحثے کے بعد ایک رائے تجویز کر لیں, تاکہ کیونکہ رسم الخط تو ہوگا یا نہیں ہوگا, ادب تحریر ہوتا رہے گا, وہ زمانے سے ہوتا رہا ہے. ہاں رسم الخط ایک ذرا آپ کی پریشانی, آپ کی الجھن کو ختم کر لے گا کہ تمہیں غم کو کس طرح لکھنا چاہیے, غین سے لکھنا چاہیے یا غاب سے لکھنا چاہیے. یہ مسئلے ضرور حل ہو جائیں گے, اور ایک زبان جب آگے بڑھے گی تحریری صورت میں آنی چاہیے, بہت سارے لوگ پڑھیں, تو اس کے لیے ایک رسم الخط ضرور ہونی چاہیے, کہ ان کا ایک ٹھیک املا ہو کہ ہم اسے اس لفظ کو اس طرح لکھیں گے یا اس طرح لکھیں گے. یہ اکیڈمیز کا کام ہے, اور سیمینار کر لیں, لوگوں کو باہر سے بلوائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے معاملات ہیں, تو وہاں سے ایک رائے نکلے گی اور باقی سارے لوگ ان سے متفق ہو جائیں گے اور اسی سلسلے کو اپنائیں گے. اچھا سر, اس کے علاوہ لہجوں کی بات کریں. لہجے تو ہم خوبصورتی ہے, لہجے تو بہت سارے, میں سمجھتا ہوں کہ لہجے کوئی نقصان دہ ایک عمل نہیں ہے. ایک رخشانی ایک لہجہ ہے, سلیمانی ایک لہجہ ہے, مکرانی ایک لہجہ ہے. یہ ایک زبان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے, ان کا وسعت اس کو ہم کہیں گے. دوسری زبانوں میں لہجے ہیں, ہم چاہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعری کے لیے بہت سارے لہجے ہونے چاہیے. عطا شاذ نے بہت سارے لہجے استعمال کیے. آپ اپنے احساس و جذبات کو, میں یہاں کوئٹہ میں ہوتا ہوں, اگر کاوند بخش کو مجھے بیان کرنا ہوتا ہے تو میں ہو سکتا ہے کاوند بخش کو اس زمین اور اس کہ یہاں جو بولی جاتی ہے, جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے, اس لہجے میں اس کو بیان کروں. تو رائٹر ادیب کو لہجے سیکھنا چاہیے تاکہ ان کی زبان میں, ان کی خیالات میں وسعت آ جائے. یہ لہجے نقصان دہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کون سا لہجہ زیادہ اچھا. ہاں زیادہ تر مکرانی لہجے میں لوگ زیادہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے رائٹر مکران کے ہیں, کیونکہ اس سلیمانی لہجے میں بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں, تو وہ لہجہ زیادہ سامنے نہیں آئے گی. مگر سارے لہجے, سارے بولیاں ہمارے لیے معتبر ہیں. یہ بلوچی کی کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی زبان کی کوئی خرابی نہیں ہے, یہ اس کی بڑائی ہے. تو ظہور شاہ ہاشمی نے سر جو حروف تہجی تو تیار کیے تھے, سید ظہور شاہ ہاشمی کا جو املا ہے رسم الخط تو اس کا عربی ہے, تو انہوں نے عربی کے
حروف ہیں ان کو نکالنا کا کہ یہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں یہ آواز، یہ ساؤنڈ نہیں ہوتی کہ ہم غین خو یا فے خو ادا کر سکیں. آپ دیکھیں، آپ ریڈیو ٹی وی میں بولتے ہو اردو میں، آپ کو کہا جائے گا تو آپ غین خو غم کو کس طرح ادا کریں گے؟ انہوں نے یہ سوال لایا ہے، بالکل یہ غلط نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے اس کو بولا گیا ہے، لوگ اسے استعمال کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں جو مذہب کا سلسلہ آ گیا، عربی و فارسی کا سلسلہ آ گیا، تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ غین بھی ہونی چاہیے، فے بھی ہونی چاہیے. تو بہت سارے الفاظ جو سید ہاشمی نے عربی سے ان کو نکالا گیا، اس پر اعتراض ہونے لگا کہ باقی لہجوں کے لوگ ہیں جس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا ان کے یہاں یہ ہاب نہیں ہے، یہ عروپ نہیں ہے، یہ ہونے چاہیے. اب اس طرح کے سوال ہوتے رہیں. مگر آپ دیکھیں نا، تو اگر مری میں ایک شخص بولتا ہے تو ان کے یہاں پہلے خے نہیں تھا، خیر بخش تھا. ان کے یہاں خیر بخش تو نہیں تھا. جب خیر بخش تھا تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے یہاں یہ موجود تھا، خیر موجود نہیں تھا، لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے. آپ کے یہاں پڑھے لکھے بن گئے تو آپ خدا بخش کہتے ہو، ویسے ہم خدا بخش بولتے ہیں. آپ عثمان بولتے تو ہم عثمان بولتے ہیں. یہ تو ہے اس طرح کی ہماری زبان میں اس طرح کا سلسلہ ایک روایت ہے. آپ جائیں مند میں لوگ اب بھی علیپا بولتے ہیں، ارید و فروخت بولتے ہیں، خلیفہ تو نہیں بولتے. وہ آواز ہمارے یہاں نہیں ہے. وہ ساؤنڈ جب ہم اسے ادا نہیں کر سکتے ان کو کیوں لے آئیں؟ تو ہم اس آواز کو بیان کریں گے جو ہمارے یہاں موجود ہے. آپ دیکھیں، آپ اردو کی تذکیر و تانیث کو تو جانتے، تو معلوم ہے کہ گڈی جا رہی ہے یا گاڑی جا رہا ہے، تم غم کو بیان کرو، خے کو بیان کرو، فے کو بیان کرو. بولو تو تمہیں کہے گا ڈائریکٹر صاحب بھائی کیا ہے یار، اس کو فے بولتے ہیں، پے نہیں بولتے. تو یہ مسئلے ہیں، یہ حل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں حل ہو سکتے. بہت ساری ایسی زبانیں تھیں، انہوں نے اس مسئلے کو بعد میں جا کر، یہ اس میں ایک ریاستی سرپرستی ہونی چاہیے، ادارے ہونے چاہیے، یہ کام کو کروا سکتے ہیں، اور ایک بڑی اچھی ترتیب آ جائے گی تاکہ وہاں کے لوگ، یہاں کے لوگ، یہ مختلف بولی کے لوگ ہیں، سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا سر، ڈاکٹر شامل مری ہیں جو اپنے آپ کو ایک دانشور سمجھتے ہیں، لکھاری، اور بقول ان کے کہ جو سید ظہور شاہ ہاشمی نے جو رسم خط تیار کیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. صرف انہوں نے اپنے ہی علاقے کے چیزوں کو شامل کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دلیل بھی شامل کیا ہے کہ ظہور شاہ ہاشمی جو ہے اپنا نام زی سے نہیں بلکہ زوئی سے لکھتا ہے. اگر میں نہیں سید ظہور شاہ ہاشمی نے ظہور شاہ ہاشمی نہیں لکھا. شاوند مری بہت بڑے دانشور ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور وہ بڑے لکھاری ہیں. تو یہ ان کی ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی کہ ان کے یہاں، کیونکہ انہوں نے شیر محمد مری اور نعمت اللہ گیچکی، یہ باقی علاقوں کے صورت خان مری، ان کی تحریر پر گفتگو بھی کیا ہے، لکھا بھی کیا ہے، ان کو سراہا بھی ہے. اس طرح کے کوئی سوال ان کے یہاں موجود نہیں. ان کے یہاں زبانوں کے مختلف بولی، ان کی شاعری بھی موجود ہے. ہاں، تو انہوں نے یہ سوال عام طور پر ایک اکیڈمک بنیاد پر ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. کوئی بدنیتی کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو سرچمک کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اور سید ہاشمی نے ان کو فالو کیا تھا. تو سید ظہور شاہ ہاشمی، بالکل لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام لکھا تھا سید ظہور شاہ ہاشمی. ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے سید ہاشمی لکھا ہے، ظہور شاہ کبھی انہوں نے کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہے. اس لیے سید ظہور شاہ ہاشمی کی کتابیں لوگوں نے نہیں پڑھی، اس پر رائے دینے کی کوشش کی. کسی محفل سے انہوں نے ایک بات سنی، کسی نے کہا تھا کہ خالد اچھا آدمی نہیں ہے، تو خالد نے کہا بھائی سید ظہور شاہ ہاشمی اچھے آدمی نہیں، یہ ہیں وہ. میں نے خود لوگوں سے پوچھا، میں نے رائے نہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ سید ہاشمی نازک کچی تخلیق نہیں ہے. میں نے کہا تو تم نے ناول تو پڑھی ہے؟ کہتے کہ میں نے نہیں پڑھی، خالد نے کہا ہے. اب تو لوگ اس باتوں کو، اس طرح کی چیزوں کو آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں نہیں مانتے. آپ اگر لاجک یا منطق کے قائل ہیں تو اس طرح کی رائےوں کو نہیں مانتے، کیونکہ ایک رائے ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے. آپ بھی لوگوں کے بارے میں رائے دیتے ہو، میں بھی اپنی رائے دیتا ہوں. رائے حقیقت پر مبنی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، دوسری بات سر، جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر لہجے کی تنقید ہو یا رسم الخط کی، ابھی زبانی اور لب خشائی زیادہ ہے بنسبت ریٹن کے، یا کہ ریٹن کتنے؟ آپ دیکھیں تنقید کا جو سلسلہ ہے، تنقید کے معاملہ ہے کہ آپ کے جب ادب لکھا جائے گا تو تنقید ضرور لکھی جائے گی. جب ادب نہیں ہوگا تو تنقید نہیں ہوگی. جب تحریر ہوگی تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، تحریر نہیں ہوگی تو کس طرح گفتگو کریں گے. خالد موجود ہوگا تو ہم خالد کے بارے میں بولیں گے، جب خالد موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح بولیں گے.
تو یہ دیکھیں اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب تک آپ کے یہاں جو شاعری تخلیق ہوا، لوگوں نے اس پر رائے دینے کی کوشش کی، آرٹ پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو ان چیزوں کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ یہ شاعری اچھا ہے، وہ شاعری اچھا نہیں۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ جواباً ہمارے یہاں ایک دوسرے پر عام طور پر تنقید کرنے کی کوشش لوگوں نے کی، اعتراض کرنے کی کوشش کی، تو گالی گلوچ کا سلسلہ آگے یہ صرف بلوچی میں نہیں ہے۔ آپ اردو یا انگریزی کوئی زبان اٹھا کر دیکھیں ان کے ہاں ابتدا میں، تو یورپ میں کتنے نقادوں نے کتنے شاعروں کو شاعروں کو مار دیا تھا، اپنی گفتگو سے ان کو مایوس کر دیا تھا۔ کیونکہ تنقید کا ایک کام بھی ہے نا کہ خالد اچھا لکھ رہا ہے، تم سے کہتے تم اچھا لکھ رہا ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، وہ مزید کام کر سکے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر کوئی نہیں بولتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہٹ جاتے ہیں۔ تو تنقید میں یہ ضرور ہوتا ہے، مگر تنقید کا یہ مقصد یہ نہیں ہے۔ تنقید کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو گالیاں دیں۔ آپ دیکھیں دلیل کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ لاجک کا زمانہ ہے، معروضیت کا زمانہ ہے۔ تنقید معروضیت کو مانتی ہے، تنقید معروضیت کو قبول کرتا ہے، تنقید علم کو قبول کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ افسانہ صحیح نہیں ہے، اس کی پلاٹ کمزور ہے، تو میرے پاس افسانے کی روایت، فکشن کی روایت سے اتنی ڈھیر ساری علم تو ہو نا کہ مجھے یہ پتا ہو کہ پلاٹ ہے کیا۔ میں جب جانتا نہیں کہ پلاٹ کیا ہوتی ہے، کہانی کیا ہوتی ہے، تو میں اگر فکشن پر بولوں گا تو ظاہر ہے میری باتیں تو غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اگر میں شاعری کے بارے میں نہیں جانتا کہ شاعری ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کون سی بات کو ہم شاعری کہتے ہیں، کون سی شاعری کو ہم بات کہتے ہیں، جب ان کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے۔ تو تنقید کا سلسلہ ہے ہمارے یہاں، آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمارے یہاں تخلیق زیادہ آ جائے گا تو تنقید بھی زیادہ لکھی جائے گی۔ باقی یہ ایک دوسرے پر حملے کرنا اور باتیں کرنا، تو یہ سلسلہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ بلکہ بہت ساری زبانوں میں یہ سلسلے موجود ہیں۔ سر آپ کی نظر میں ابھی اچھا تنقید نگار کون ہے اور کتنے حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں اس وقت بلوچی میں اچھا تنقید نگار صرف اے.آر. داد کو سمجھتا ہوں، تو ظاہر ہے حقیقت بھی ہے۔ اگر کوئی میری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اب تک جو میں نے کام کیا ہے، تو میں نے کوشش کیا ہے کہ وہ باتیں میں کہوں وہ میری صرف رائے نہ ہو، وہ معروضی حوالے سے ہو۔ اگر میں نے کہا یہ افسانہ ہے تو میں نے کہا افسانے کی اب تک یورپ سے لے کر اردو تک، ایرانی تک اس کی کیا روایت ہے، کون سی چیز کو افسانہ کہتے ہیں۔ ہاں باقی کچھ لکھ رہے ہیں، تو غنی پرواز نے اچھا لکھا، مارکسی تنقید کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ مارکسی ایک تھاٹ ہے، اسکول ہے، دبستان ہے، انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان لکھاری ہیں، رحمان مراد ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مغرب سے جدید ماڈرن بہت سارے جو دبستان ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ باقی آپ یہ کہیں کہ تنقید مکمل ایک علم ہوتا ہے، ایک سلسلے میں آپ اپنی ادب سے، دنیا جہاں کی ادب سے اگر آپ کی واقفیت نہیں ہوگی تو آپ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ سر مطلب ابھی تک کتنے اچھے تنقیدی کتابیں آئی ہیں؟ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں کریم دشتی ہے، کریم دشتی نے خاص طور پر شاعری پر ان کی جو گفتگو ہے تو اچھی خاصی انہوں نے گفتگو کی تھی۔ خاص طور پر میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا ایک سلسلہ نیو امریکن کرٹیسزم دبستان سے بنتا ہے کہ انہوں نے معاشرتی اور سماجی تنقید سے ہٹ کر صرف فن کو، آرٹ کو ڈسکس کرنے کی، بحث کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کی روایت ہمارے یہاں پہلی تنقیدی کتاب غنی پرواز کے یہاں، کریم دشتی کے یہاں موجود ہے۔ ہمارے یہاں عاقل خان مینگل چونکہ ان کا ایک ٹیچر تھا، پروفیسر تھا، محقق تھا، تو انہوں نے بھی ان کی ایک کتاب ہے، تو ان کی کتاب عام طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ ایک طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے ان کو تحریر کیا تھا کہ وہ زمانے میں شعبہ بلوچی کے نصاب میں کوئی اس طرح کی تنقید کا کوئی کتاب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس طرح کی کتاب ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مختلف دبستان کو متعارف کرانے کی کوشش کی ہے کہ رومانی تنقید کیا ہوتی ہے، معاشرتی تنقید کیا ہوتی ہے، مارکسی تنقید کیا ہوتی ہے۔ ہاں افسانے پر انہوں نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس پر کام کر لیتا تو اس زمانے میں افسانے کا، فکشن کا، میں اس کو بہت بڑا اچھا نقاد سمجھتا۔
پھر اس کے بعد تو غنی پرواز کی جب باری آتی ہے، صدیق آزاد کی بھی ایک کتاب آئی ہے. تو صدیق آزاد چونکہ باقاعدہ کسی ایک تھاٹ، ایک مکتب کے دبستان کے نقاد نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو کتاب ہیں مختلف تحریریں مختلف زمانے میں انہوں نے تحریر کیے. ایک زمانے میں وہ آرٹ کو، ادب کو سماجی ذمہ داری کے حوالے سے سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، بیان کرتا ہے. تو ایک زمانے میں وہ آ کر فن کو، فن اور فنیت اور شہریت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے تو ان کی ایک ہی کتاب میں 2-3 دبستان موجود ہے. اور تنقید کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کسی چیز پر کام کر رہا ہے تو اس کا ایک دبستان ہو، معروضی حوالے سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہو. اب تک آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں بہت زیادہ ادب لکھا جائے گا، بڑھیا ادب لکھا جائے گا، تو تنقید بھی لکھی جائے گی. تو سر زبان و ادب کے بارے میں جو اتنی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، کیا آپ اکیڈمیز ہیں اسپیشلی؟ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں نے صرف اپنی، آپ دیکھیں کل سے اگر 1951 کے زمانے سے لے کر آج تک 2016 تک ہمارے ہاں جو بڑھیا کام ہوئے ہیں، ناول کے حوالے سے کام ہوئے ہیں یا مختلف کتابوں کے حوالے سے کام ہوئے ہیں، تو اس میں اداروں کا یا اکیڈمیز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ اکیڈمیز تو کیا کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک سہولتیں میسر کرتا ہے کہ آپ کو کہے گا کہ اس موضوع پر لکھو، یہ ایک کتاب ہے. تو تخلیق کار تو پیدا نہیں کر سکتا ہے نا. اگر سرکار ہمیں پیسہ تو دے سکتا ہے، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ تم پنجاب سے ہمارا ایک ناول نگار لے لو اور یہ بلوچی میں آ کر آپ کو ناول نگاری کے بارے میں بتائے گا اور آپ کے یہاں ناول لکھے گا. ہاں وہ ہمیں پیسے ضرور دے گا، ہمیں ہماری جو کاموں کو آگے بڑھانے میں تو مددگار ضرور ثابت ہو سکتا ہے. تو اکیڈمیز عام طور پہ یہ کر سکتا ہے، سیمینار کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو پروگرام کر سکتے ہیں، رائٹر شعراء ادباء کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کی فن کے حوالے سے مختلف سیمینار کروا سکتے ہیں، مگر وہ آرٹسٹ، ادیب اور فنکار پیدا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اب تک جو کچھ ہوا ہے، بہترین کام ہوا ہے، وہ ذاتی حوالے سے لوگوں کی اپنی خواہشیں تھیں. رائٹر، ادیب، ادباء کی اپنی خواہشیں تھیں، محبتیں تھیں، اور انہی محبتوں، انہی خواہشوں کی وجہ سے اب تک بلوچی میں اتنا کچھ تحریر کیا گیا ہے. ان میں اکیڈمیز اور اداروں کا کوئی سلسلہ یا ہاتھ نہیں ہے. تو پھر ان کا رول چھوٹا، مختصر ہے، مطلب آپ کے خیال میں زیادہ ہونا چاہیے نا. اس میں دیکھیں ادارے ہیں ہمارے یہاں، آئیڈیاز نہیں ہیں، پروگرام نہیں ہے. پروگرام اداروں میں کون آتا ہے؟ تم آ جاتے ہو، میں آ جاتا ہوں. تو میرے یہاں پروگرام نہیں ہے. میں ایک تھکا ہوا مایوس آدمی ہوں. تو پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بعض مباحثے ہوتے ہیں. بلوچی زبان کے جتنا آپ نے کہا رسم الخط کا معاملہ ہے، آرٹ و ادب کو فن کا معاملہ ہے، اور بہت ساری اصناف ہیں. یہ ہماری جو کلاسک ادب ہے، ہمارا جو داستانی ادب ہے، اس پر کام کرنے کے لیے اکیڈمیز کا جو ہاتھ ہوتا ہے، تو اس پر ہم کام نہیں کر رہے ہیں. لوگ، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہمارے یہاں پروگرام نہیں ہوتے، بعض مباحثے نہیں ہوتے، ہفتہ وار پروگرام نہیں ہوتے. ہمارے یہاں مکالمہ بازی نہیں ہوتا ہے. اداروں کا کام یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی بیعت کے حوالے سے بھی پروگرام نہیں کرتے لوگ. اکیڈمیز کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، عطا شاد مر گیا، چلا گیا، ان کا دن گزر جاتا ہے، اس پر کوئی پروگرام نہیں کرتا ہے. ان کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے. اس کام سے کرنے سے معاشرے میں عام طور پر رائٹر، ادیب کی شہرت بڑھ جاتی ہے، اور علاقوں میں آپ کی زبانوں میں ادب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ یا ادارے عام طور پر چاہیں تو اپنی پروگراموں کے وسیلے سے تو ادب کے بہت سارے باز و قارئین پیدا کر سکتے ہیں، ادب کو ایک ذرا آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں. مگر میں یہ نہیں ہو رہا ہے. ادارے موجود ہیں، آئیڈیاز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، مگر کام کرنے والے آپ 5 بندے پیدا کریں گے تو آپ کو کیا دکھائیں گے؟ سواد اشتیاری تو ایک آدمی تھا، 83 کے زمانے میں وہ ادب میں آیا. انہوں نے ریفرنس لائبریری کیا بنائی، ایک بہت بڑی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے، ایک بہت بڑی عمارت انہوں نے بنی. ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، انہوں نے تنہا اتنا کام کیا تھا. سید ظہور ہاشمی تنہا آدمی تھا، اتنا کام کیا تھا. خلخان نصیر تنہا آدمی تھے، اتنا کام کیا تھا. یہ تو خود ادارے تھے. اس لیے ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ خود ادارے تھے. تو ادارہ، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میں اگر چاہوں ایک رسالہ نکالوں تو اپنی جیب سے میں کب تک ان کو نکالتا رہوں گا. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس کام نہیں ہوتا، اور جن کے پاس کام ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. سر بلوچی اکیڈمی بلوچی ادب کا سب سے بڑا اکیڈمی ہے، تو وہ ابھی کیوں، ان کی کیا مجبوری ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مجبوریاں ان لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری آنکھیں تو ان پر لگی ہوئی ہیں، ہماری امیدیں ان پر لگی ہوئی ہیں. ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بلوچی ادب کے حوالے سے کام کریں.
اور نئے کام، نئے پروجیکٹ اور نئے پروگرام سامنے لے آئیں. ہماری تو خواہش، دیکھیں تنظیموں سے ہم اس طرح کی یا اداروں سے ہم اس طرح کی توقع رکھتے ہیں. باقی وہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان کو وہ لوگ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کون سے کام ہیں جو ان کو کرنا چاہیے؟ بہت کچھ کام ہے. میں نے کہا تھا جو ہمارا کلاسک ادب ہے ان پر کام ہونا چاہیے. اب تک کام نہیں ہوا. ہمارے قصوں پر کام ہونا چاہیے، اس پر کام نہیں ہوا. ہمارے یہاں بہت، دیکھیں آپ لوگوں کو کہیں گے نا، مختلف موضوعات ہیں. آپ افسانے پر کہیں گے لوگوں کو تم سے لکھو، یہ کتاب لکھو، اس پر بہت سارے لوگ ہیں کام کرتے ہیں. اب تک آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں بہت سارے کام جو تشنا رہ گئے ہیں ان پر کام ہونا چاہیے. مختلف عطاشات پر کام ہونا چاہیے، کریم دشتی پر کام ہونا چاہیے، گلخان نصیر پر کام ہونا چاہیے، سید ظہور شاہ ہاشمی پر کام ہونا چاہیے. یہ ہماری کلاسک ادب ہے، ہماری جو زبانی ادب ہے اس پر کام ہونا چاہیے. تحقیق کے سلسلے میں تاریخ کو مرتب کیا جانا چاہیے. آپ خالد سے کہیں گے، 4 بندوں کہیں گے بھئی ان کا موضوع ہے، تم اس موضوع پر کچھ کام کرو. 1 سال تک آپ کی 4-5 کتاب آ جائے گی. 4-5 کتاب آپ کی کیا آ جائے گی؟ آپ کی ادب میں نہیں تاریخ مرتب ہو جائے گی، ایک ذرا آپ کی ادب زیادہ آگے بڑھے گی اور آپ کے سلسلے میں وہ کتابیں موجود ہوں گی. ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، ان کے پاس پروگرام ہونی چاہیے. دیکھیں تم نے ادارہ ایک بنایا. میں نے جب رد نکالا تھا ایک زمانے میں، دیکھیں میری خواہش یہ تھی کہ انٹرنیشنل ادب کو بلوچی میں منتقل کیا جائے. یہ میرے خواب تھے. دیکھیں پیسہ ختم ہو گیا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خواہشیں اب تک بھی ہیں. پروگرام خواب بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، مگر ہمارے یہاں وہ وسیلہ نہیں ہے. دیکھیے ایک ادارے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، ذرا ایک شخص کہتا ہے کہ میں کلاسک ادب پر کام کروں گا، ٹھیک ہے آپ کریں. ایک ادارہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں ماڈرن ادب پر کام کروں گا، تو آپ کریں. یہ پروگرام ہونے چاہیے. تو میں نے کہا ادارے موجود ہیں اور خواب نہیں ہیں. اچھا سر، تو پھر غزل پر بات کرتے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ مطلب پرانے زمانے عطا شاد، یہ ظفر علی ظفر، یہ جی آر ملا، یہ بڑے غزل نگار تھے. لیکن آج کے دور میں یہ اس کو تسلیم نہیں کیا جیسے اس بات کو کہتے ہیں کہ منیر مومن اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت لگتا ہے. شاید آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ظاہر ہے جب اس زمانے میں عطا شاد نہیں تھا، امام حسین ان کا تھا. اس زمانے میں مراد شاعر نہیں تھا، گلخان نصیر تھا. اس زمانے میں بابا ملنگ شاہ تھا، سید ظہور شاہ ہاشمی نہیں تھا. لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. نہیں تم نے ناول لکھنے کا آغاز کیا، جو کچھ تم نے لکھا ہے تو کچھ نہ کچھ کامیابیاں تو آپ کے کانتے میں ضرور ہیں. تاریخ اس کو جھٹلائے گا نہیں، مگر لوگ آگے بڑھیں گے. مجھ سے زیادہ بہتر لکھنے والے آ جائیں گے، عطا شاہ سے زیادہ بہتر لکھنے والے لوگ آ جائیں گے. کیوں نہیں آ جائیں گے؟ یہ امکانات تو بند نہیں ہے نا. عطا شاہ نے لکھا ہے، وہ چلا گیا ہے. منیر تو لکھ رہا ہے، مزید تجربے کر رہا ہے. وہ آگے زیادہ مزید لکھے گا، منیر سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے، مجھ سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے. یہ سلسلہ تو بند نہیں ہوگا نا. ادب کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. عطا شاہ نے کچھ لکھا ہے، اس کو ختم تو نہیں کرے گا کوئی، اس کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی. سید ظہور شاہ ہاشمی نے لکھا ہے، اس کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی، مگر ان سے بہتر لکھنے والے آگے آ جائیں گے. کیونکہ شاعری غزل کو فن کے حوالے سے، غزل کی پوئٹکس کے حوالے سے ان کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. عطا شاہ اور منیر کی حیثیت سے ان کو تولا ناپا نہیں جاتا. مطلب منیر مثل میں معنی ہے کہ اگر اردو میں غالب بڑا ہے، ان کا بڑا شاعر ہے، تو کسی نقاد نے اپنی طرف سے ان کو بڑا نہیں کیا ہے. ان کی زبان کے جو اصول ہیں، پرنسپل ہیں، اسی کی بنیاد پر غالب بڑا ہو گیا ہے. اگر میر بڑا ہے تو میں نے کہا نا کہ فرانسیسی شاعر میں چارلس بودلر ان کے بڑے شاعر ہیں، تو فرانسیسی جو پوئٹکس ہے، شعریات ہیں، ان کو بڑا دیا ہے کہ بھئی ہمارا بڑا شاعر ہے. لیکن غزل تو ان کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کی پنی لوازمات ہوتے ہیں. انہی پنی لوازمات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عطا شاہ تو اس زمانے میں واقعی بڑا شاعر تھا، مگر ان خوبیوں کو منیر مومن زیادہ بہتر استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے منیر احمد بڑا ہوگا، تو منیر مومن بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد ان ناول کی وجہ سے منیر بادین لکھنے باقی دوسرے بندے آ جائیں گے، ان سے زیادہ بہتر لکھیں گے، تجربے کریں گے، تو اس کی بھی حیثیت بن جاتی ہے. یہ نہیں کام رک جاتا ہے. عطا شاہ بڑا تھا، کوئی آدمی پھر بڑا نہیں ہوگا، نہیں. خالد زیادہ بہتر لکھے گا اس سے، اتنی محنت کرے گا جتنی عطا شاہ نے کیا ہے. تو منیر نے محنت کیا. منیر احمد تھا اس زمانے میں، اب تو منیر مومن ہے. کس زمانے سے لکھ رہا ہے؟ بڑے عرصے سے لکھ رہا ہے. اب انہوں نے کیا کام، کیا نام، کیا کارنامے پیدا کیے ہیں. تو یہ منیر اور اس کے علاقے اور اس کی حیثیت نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کی آرٹ نے اس کو اس درجے تک پہنچایا ہے. لیکن سر ایسے بھی ادب دیکھیں میں کہیں لوگ بولتے ہیں نا، لوگ کن چیزوں کو دیکھ کر بولتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ میں افسانے پر اس وقت جب آپ مجھ سے کہیں گے کہ افسانے پر بولو، تو میں افسانے پر کیا بولوں گا؟ خاک بولوں گا جب میں نے افسانہ کچھ پڑھا نہیں ہے.
میں افسانے کی روایت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں فکشن کی روایت کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں کلاسک افسانے کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں ماڈرن افسانے کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں اینٹی افسانے کے بارے میں نہیں جانتا. تو مجھے کہو گے کہ بھئی افسانے کا مجموعہ ہے, تو اے اردت تم اسے دیکھو, میں کہوں یار یہ بڑا اچھا لکھتا ہے. تو آپ اچھا لکھتے ہو, اس کو ثابت بھی کیا جائے کہ کیسا اچھا لکھتا ہے, کیوں لکھتا ہے. اب اگر باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے, تو میں نے کہا کہ تم سے ثابت کرو نا, دکھاؤ میں نے کیوں کیسے اچھا نہیں کیا ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں یہ سیب ہے نا, سیب تو انار نہیں ہے نا, جو انار ہے وہ سیب نہیں ہے. تو میں جس چیز کو تم غزل کہہ رہے ہو کہاں سے آئی ہے, ایران سے آئی ہے نا. پھر ہمارے یہاں لوگ تو ایران سے متاثر ہوئے یا اردو سے متاثر ہوئے. اب جس کام کو کر رہے ہو, جب بیڈمنٹن تم کھیلتے ہو, بیڈمنٹن کے تو بلوچی کوئی اصول نہیں ہوتے, کرکٹ کے کوئی بلوچی اصول نہیں ہوتے, کرکٹ کے وہی اصول ہوتے ہیں جو مغرب والوں سے کھیلتے ہیں. اس کو پٹھان بھی کھیلتا ہے اور براوی بھی کھیلتا ہے اور سندھی بھی کھیلتا ہے. تو میں نے اسی بنیاد پر کہا ہے نا کہ دیکھیں عطا شاہ جو غزل لکھ رہا ہوتا ہے تو غزل کی اب تک کیا ہے, اس میں کون سی چیز اس کو بہت بڑا شاعر بنا سکتا ہے. اسی بنیاد پر آپ دو آدمیوں کو جب ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ نیا بندہ آیا ہے, اس سے زیادہ بہتر لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منیر نے غزل کے روایت کچھ جدید کر لیے ہیں یا جدید دیکھیں جدید کے معنی کیا ہے. جدید کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غزل کا جو قانون ہے اصول ہے ان کو توڑا ہے. انہوں نے موضوعات کے حوالے سے, زبان و بیان کے حوالے سے نئے تجربے کیے ہیں. لیکن وہ جو پرنسپل بن چکی ہے, اس کے اصول بن چکی ہے غزل کی, وہ تو وہی ہے. عطا شاہ جس کو استعمال کر رہا ہے اس میں ایک مطلع ہوتا ہے, ایک مقطع ہوتا ہے, وہ باقی مفرد غزل آ جاتے ہیں, شعر آ جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, منیر بھی وہی استعمال کر رہا ہے. غزل کی آیت تو وہی ہے, غزل کی جو فارم ہے تو وہی ہے, مگر انہوں نے زبان بیان کے حوالے سے, احساس کے حوالے سے, تشبیہات اور استعارے کے حوالے سے وہ کمال دکھائیں جو عطا شاہ کے یہاں اب نہیں ہے. دیکھیں تخلیق کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کو زمانے میں چھوڑ دیا جائے. وہ آگے اسی حیثیت میں رہے گی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں رہے گی تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اگر اس میں اس کی طاقت رہے گی وہ تو زندہ رہے گی. میں ہوں یا فلانا ہوں, کوئی روک چیخے چلائے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. منیر کے علاوہ سر اچھا ابھی غزل کون لکھتے ہیں؟ بہت سارے نئے لکھنے والے ہیں, نوجوان لکھنے والے ہیں جو لکھتے ہیں. خاص طور پر غزل قاسم فراز کی اچھی غزلیں لکھی ہیں, تو علی جان داد ہے, ان کی غزل اچھی ہے. منظور بسمل کے ہاں اچھی غزلیں ہیں. تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں. آصف شفیق کے یہاں بھی اچھی غزلیں ہیں. تو لوگ کوشش کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو ان کا کام جب تک مکمل نہیں ہوتا, بہت سارا کچھ ان کا سامنے نہیں آتا, تو ہم ان کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتے. اب تو دیکھیں منیر کی تو 6 کتابیں آ چکی ہیں نا, اور عطا شاہ کی اب خلیات آ چکی ہے. اب عطا شاہ تو اس کے بعد تو کچھ نہیں لکھے گا. منیر مومن تو آگے لکھ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا لائے گا. مگر اتنا کچھ لکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو غزل میں جو زیادہ تر کامیابیاں ہیں تو ان کے کھاتے میں ہیں, اس کی حق میں جاتی ہیں, اور اس کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. باقی لوگ تو اب کے زمانے میں منیر کے اسٹائل میں لکھ رہے ہیں. اگر علی جان داد لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو منیر کے اسٹائل میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اسٹائل میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر دوست ان کے اسٹائل میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اثرات اتنے ہیں کہ اب زمانے میں جو نئے نسل کے جتنے بھی لوگ غزل میں طبع آزمائی کرنے کی شوق رکھتے ہیں تو منیر کے اسٹائل میں یعنی استعارہ سازی اور تشبیہ بازی کی عام طور پر کوشش کرتے ہیں جو ان کا اسٹائل ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ جو میں کہتا ہوں کہ بلوچی زبان کا جو اپنا شاعری میں کون سا چیز ہے, مطلب غزل تو باہر کا چیز ہے, ہائیکو یہ وغیرہ وغیرہ باہر کی چیزیں, ان کا اپنا جو ایجاد ہے وہ کیا ہے؟ سب کچھ باہر سے ہے. آپ کوئی بھی ایسی چیز اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھیں آپ کے اب تو نازک نہیں ہے نا, لولی نہیں ہے, لوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں غزل ہے, غزل باہر سے آئی ہے. ڈرامہ باہر سے آیا ہے. افسانہ آپ کے یہاں مغرب سے آئی ہے. صرف آپ نہیں کر رہے ہو, سندھی بھی کر رہا ہے, براوی میں بھی لکھا جا رہا ہے, پشتو میں لکھا جا رہا ہے, اردو میں لکھا جا رہا ہے, ہندی میں لکھا جا رہا ہے. سانٹ دیکھیں, ترائلے دیکھیں, آئیکو دیکھیں, مائیا دیکھیں, وائیا دیکھیں. دیکھیں کتنے بھی اصناف ہیں, سب باہر سے آئے ہیں. تنقید بصورت علم کے ہوں آپ کے یہاں باہر سے آیا ہے. یہ رویہ آپ کے یہاں باہر سے آیا ہے کہ بھائی شاعری آرٹ پر اس طرح کی گفتگو کرنے کے معنی ہیں کہ آپ تنقید لکھ رہے ہیں یا تنقید پر گفتگو کر رہے ہیں. کسی بھی زبان میں کوئی بھی سین پہ زمانے میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی اپنی زبان کی ہے صفت. سر صفت تو اب نہیں ہے نا. اب دیکھو وہ معاشرہ چلا گیا, وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے. لوری کا زمانہ معاشرہ تو ختم ہو چکا ہے نا.
اب تو ٹی وی میں کیا کچھ سن رہا ہے وہ بچہ، اس کی گود میں ہے ماں کی، وہ کہانیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ باہر سے دوسری زبانوں کے گانے بھی سن رہا ہوتا ہے بچہ۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں نازیں کہیں ہیں، آلو نہیں ہیں، آپ شادی بیاہ کی اور رسمیں بہت کم پڑ گئی ہیں تو رسومات بھی ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں تھیں، ان کی حیثیت ہے، کیوں نہیں ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اب بھی ان پر میں نے کہا اس پر تحقیق ہونا چاہیے، ڈھیر ساری جو ہمارے نازیں ہیں، آلو ہیں، یہ ہونی چاہیے، یہ ہماری قدیم شاعری ہے، یہ ہونی چاہیے، سامنے آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب تک ہمارا سرمایہ کیا ہے۔ مگر اب تک کوئی نازیں لکھنے والا نہیں رہا۔ ہاں زہریق کو ہم استعمال کرتے ہیں اب بھی۔ اب دیکھیں زہریق تو زمانے میں ایک عوامی اظہار تھا، نازک کو زمانے میں عوامی اظہار تھا۔ میں ابھی چاہوں صفت کے حوالے سے تو اپنی محبوبہ کی صفت غزل کے اشعار میں، نظم کے اشعار میں بیان کر سکتا ہوں، صفت اب بھی موجود ہے، مگر میں ان کا انفرادی حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اگر لوری میں چاہوں تو اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے لکھ سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو عوامی تھی، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس ماں نے لکھی ہے، کس باپ کی تحریر ہے اور کس شخص کی تحریر ہے، وہ آپ کی عوامی تھی، پبلک کی تھی، عوام کی تھی۔ تو اب ہم چاہیں تو میں ظہری جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک آیت نہیں ہے، فارم نہیں ہے، ایک اظہار ہے۔ کوئی بھی غزل میں آپ چاہیں تو موت کا آپ کو مل سکتا ہے، غزل کی شاعری میں موت کا آپ کو بالکل مل سکتا ہے۔ کسی محبوبہ، کسی دوست، کسی بچے کی موت پر آپ نے کوئی اشعار موضوع کیے ہیں تو موت کے ہیں، وہ مرثیے کے ہیں، وہ موجود ہوتی ہے، مگر باقاعدگی سے اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ یہ زہریق لکھ رہا ہے، یہ پلانا لکھ رہا ہے۔ اب زہیر کو چاہیں تو آپ غزل میں استعمال کرتے ہیں، ہو رہا ہے، صفت کو چاہیں تو غزل میں استعمال کرتے ہیں، صفت میں ہو رہا ہے۔ اور لوری اور لولی آپ چاہیں تو نظم میں آپ کسی اپنے دوست کے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، کسی کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ باقی آپ کے اصناف نہیں ہیں۔ تم یہ کہتے ہو، دیکھیں ادب میں لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ اسٹائل لیتے ہو نا، میں جب اسٹائل لیتا ہوں تو ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، کیوں متاثر نہیں ہوتے؟ تم یہ کہو گے کہ خالص ہماری چیزیں ہیں، کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم بولتے ہیں بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تم ریڈیو میں بولتے ہو تو مجبوراً یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح بولا جائے، آپ کی اپنی وہ آزادی نہیں رہتی کہ تم چاہو کہ میں اس طرح بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ قانون ہیں، اس طرح تمہیں بولنا چاہیے، باقی تم جو کچھ کہو گے اپنی طرف سے کہو۔ تو اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، آزاد نظم ہے، فری ورس ہے، ورس لیبرا ہے، یہ باہر سے آئے ہیں۔ انہیں صرف آپ کے یہاں موجود ہیں، اردو میں، سندھی میں، ہندی میں، انگریزی میں۔ اچھا داد صاحب، ایسی بلوچی زبان و ادب کے بارے میں ایسی کتابیں ہیں جو کہ اگر باہر اردو بولنے والے، سندھی بولنے اور پشتو بولنے والے یہ چاہے کہ میں بلوچی زبان اور ادب پر ریسرچ کروں، یہ ہے کیا؟ اس پر کچھ کتابیں بلوچی تاریخ پر کچھ چند کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بلوچی زبان ادب کی تاریخ ایک جائزہ، سیحضور شاہ ہاشمی کی بڑی مستند کتاب ہے۔ آپ وہ شخص جو بلوچی نہیں پڑھ سکتے تو اس کتاب سے وہ بہت زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اپنی بلوچی زبان کی تاریخ سے، بلوچی ادب کی تاریخ سے، اور بلوچی ادب میں جو تحریکیں چلی ہیں ان کے حوالے سے وہ واقف ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر ایک اور کتاب ہے، میں ان سے کہوں گا، جو علی دوست جو غالب لکھتا ہے بلوچی دیوان، میں سمجھتا ہوں 2 ان کی ایڈیشن چھپ چکی ہیں، تو ان کو ضرور پڑھیں۔ وہ استفادہ کر سکتا ہے کہ اب تک بلوچی افسانے کے حوالے سے، شاعری کے سے کیا کیا کتابیں آئی ہیں، کون کون لکھ رہا ہے، کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی ان کے لیے اچھے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ غوث بخش صابر کی ایک مختصر کتاب ہے، تو مقتدر قومی زبان والوں نے چھاپی ہے۔ ایک شاہ محمد مری صاحب کی کتاب ہے بلوچی ادب کی تاریخ پر، وہ ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ اور باقی ادبیات کے کوئی بھی شمارہ اٹھا کے وہ دیکھ لیں، اس میں بلوچی افسانے فکشن ہیں، اس کو ترجمہ کیے گئے ہیں۔ اور دوسری کتاب آپ کی نعمت اللہ گچکی کی ہے، شوٹنگ اسٹار، اس کو بھی اگر انگریزی پڑھ سکتا ہے تو اس سے واقف ہو جائے کہ اب تک بلوچی افسانے کے موضوعات کیا کیا ہیں اور کیا کیا کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ اچھا سر، بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بلوچوں کے جو نام ہیں بہت عجیب ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کمبر، بالاچ، جنگیز، یہ اس کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کیسے نام ہیں، مسلم نام ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو یہی سکھا دیتے ہیں کہ یہ بلوچی سمپل نام ہے۔ یہ دیکھیں جان میں دیکھیں، بلوچ ایک قوم ہے، مہذب قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ تو میں ایک نام ہے پرتگالی زبان کا رائٹر ہے اوزے سارا ماگو۔ اوزے سارا ماگو
کہ مانیے وہ جڑی بوٹی و گھاس پھوس جو آپ کے نزدیک اگتے ہیں اس کے معنی ہیں. اتنا بڑا شخص جنہوں نے نوبل انعام لیا ہے. اگر ہمارے یہاں کسی کا نام غزوک ہوگا یا پشوک ہوگا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ہماری اپنی تہذیب ہے. اپنی تہذیب کے مطابق ہم نام رکھتے تھے. اس زمانے میں روایت تھی. پھر اس کے بعد مذہب اور اسلام اس سے لوگ اپنے بچوں کے نام اسلامی وہ تو وہاں ضروری بھی نہیں ہے. کوئی نام رکھنے کا اسلام میں یہ قانون بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کا یہ نام رکھ لیں. جو آپ کو پسند آئے گا ماں باپ کو وہ اپنے بچے کا نام اگر پشک رکھ لے گئے کمبر رکھ لے گئے. پھر اس کے بعد یہ روایت ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ہیرو بن گئے تھے. ان کی ایک حیثیت تھی. لوگ فخر کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام انہی لوگوں کے نام سے رکھیں اور ان سے منسوب کیے جائیں. تو اس طرح کی روایت چلتی رہتی ہے ہر قوم میں. ہر جگہ ہے لوگوں کے یہاں. نام رکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. آپ چاہیں خالد رکھ لیں یا آپ چاہیں دریا رکھ لو. دریا خان ہمارے یہاں ہے نا, دریا رکھ لو. یہ آپ کی مرضی ہے. اس کی تو میرے خیال میں کوئی وجوہات نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح کے نام کیوں رکھتے ہیں. تو ہماری اپنی روایت ہوتی ہے, اپنی ایک کلچر ہوتی ہے, ہماری ایک زمین ہوتی ہے. ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور چیزوں کے نام اپنے بچوں کے نام رکھ لیا کرتے ہیں. اچھا, بلوچی رومانوی داستانوں میں سر جو کریکٹر اور ہیروز ہیں وہ کون کون ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ہیں. عشق اور محبت کے اپنے ہیروز ہیں. اور جنگی داستانوں میں جس طرح کہ بالاچ ہے کچھ نہ کچھ عمل کا بنتا ہے حصہ. تو محبت کے سلسلے میں آنی کا ہے, شہ مرید کا ہے. یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ محبت کی کہانیاں بن گئی, کچھ جنگ کی کہانیاں بن گئی ہیں. تو بالاچ سب سے زیادہ ان کی جو شاعری ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور اپنی روایت اور قدر و اقدار کے لیے انہوں نے جو شاعری اس کے نام منسوب ہے ان کو تخلیق کیا گیا ہے. وہ ہماری شناخت بن چکی ہے, ایک پہچان ہے. جس طرح محبت کے حوالے سے محبت کے ہمارے اپنے پیمانے ہوتے ہیں, جنگ کے بھی ہمارے اپنے پیمانے ہوتے ہیں. یہ ہر قوم میں ہوتا ہے. جو قوم ہوتی ہے جو ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے. تو بالاچ بہت بڑا ہے. اور محبت عشق کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہم شہ مرید کا نام لیتے ہیں. دونوں میں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو برباد کرنا پڑتا ہے. جنگ میں بھی اپنے آپ کو برباد کرنا پڑتا ہے, محبت میں بھی اپنے آپ کو, تب جا کر آپ ہمر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تاریخ میں یہ لوگ بچے. لیکن دوسرے زبانوں پر ہم نظر دوڑائیں, وہاں ہمارے تاریخ کے جو شیرین فرہاد اور سسی پنو کا زیادہ نام آتا ہے بنسبت کہ آنی شہ مرید. دیکھیں وہ لوگ انہوں نے زیادہ لکھا ہے اردو میں ان کے بارے میں. شیرین فرہاد کو, شیرین فرہاد کا کریکٹر تو ایرانیوں کے ہاں بھی موجود ہے, فارسیوں کے ہاں بھی. ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ سے باہر نکل جاتے ہیں. ان کی حیثیت اتنی بڑھتی ہے کہ آپ اسے اپنا کہیں گے وہ اپنا کہے گا. اس طرح کے ہمارے قصے ہیں, داستان ہیں کہ روسی کہیں گے یہ قصے ہمارے یہاں موجود ہے, ہم کہیں گے یہ قصہ ہماری ہے. اور عرب کہتا ہے کہ یہ قصہ ہماری ہے. قصہ تو ہماری ہے مگر جو تہذیب ہے, زندگی کا جو سیٹنگ ہے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے. روسیوں کی اپنی ہوتی ہے, عربوں کی اپنی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو شاہ مرید ہے, کیا ہے, بالاچ ہے, یہ لوگ ہیں ہمارے یہاں. ہاں سسی پنو کا سلسلہ ضرور ہے کہ ان پر زیادہ سے زیادہ سندھی میں لکھا گیا ہے, اردو میں لکھا گیا ہے زیادہ. اور لوگ چونکہ ان سے زیادہ واقف ہیں. اب تک شہ مریدانی کے سلسلے میں کچھ غوث بخش صابر نے کام کیا ہے. تو ہماری لوک شاعری پر غوث بخش صابر کا زیادہ کام ہے, بشیر احمد کا کچھ کام ہے. مگر یہ کتابیں ان کو نہیں ملی, ان کی طرف گئی نہیں ہیں, اس لیے وہ ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں گے. اچھا سر, بلوچی روایت میں ابھی تک کون سی چیز ابھی تک زیادہ زندہ ہے جو کہ بہت آج کل جس پر بلوچ لوگ فخر کرتے ہیں؟ بہت روایت کیا ہے. روایت یہ ہے کہ خالد مجھ سے چھوٹا ہے تو میں کہوں گا خالد یہ ماچس دے دو. خالد اٹھا کے جب مجھے ماچس دیتا ہے تو یہ میری روایت ہے نا. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بڑا اچھا بچہ ہے اور یہ اچھی روایت ہے ہمارے یہاں. تو آپ سے پھینکیں گے نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں خالد یہ ماچس دے دو, تم سے پھینک کے کہتے ہیں کہ یہ لو, یہ تو ہمارے یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو دیکھیں جن کو بات غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک روایت ہے, جنہوں نے آپ میرے پناہ میں آ گئے تو میرے گھر میں رہے, میرے مہمان تھے. تو آپ کے اگر دشمن ہیں تو میرے دشمن بن جاتے ہیں. تو اب بھی ہیں لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. اور اس پر اگر آپ مر جاتے ہیں تو ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ روایت آپ کی زندگی ہوتی ہے, قدر اقدار آپ کی زندگی ہوتی ہے. جو پرانے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتے ہیں, جن کی حیثیت بچتی ہے اور آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہ بجار سر کیا ہے؟ بجار ظاہر ہے آپ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. ایک شخص جو بہت کمزور ہے آپ کے معاشرے میں, شادی کرنا چاہتا ہے, تو آپ کے ساتھی دوست, آپ کے رشتہ دار, اقارب,
تو ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ زندگی ویسے بھی ایک مشترک کا میراث ہوتی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. جس طرح کہ آواچکی ہے آپ کے یہاں, آپ کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی جھونپڑی بنا رہے ہوتے ہیں, سارے محلے کے لوگ آ کر آپ کی مدد کرتے ہیں, ایک ساتھ اکٹھے ان کو بناتے ہیں. اب سارے فلسفہ, سارے مذاہب اور سارے لوگوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں. تو اس طرح کے کام آنے کا سلسلہ, محبت کا سلسلہ آپ کی روایت میں, بلوچی میں پہلے سے موجود ہے. یہ سلام علیک کا جو سر یہ سلسلہ ہے بہت لمبا چوڑا ہے بلوچوں میں. ظاہر ہے ایک سلسلہ بن گئی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بڑی محفل میں آپ آ گئے, ایک شخص بیٹھ گیا ہے, تو اس کو پتہ چلے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ محفل ختم ہو جائے اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ کا مسئلہ کیا تھا. آپ آ کر ظاہر ہے کہ کسی محفل میں گئے تو آپ نے بتا دیا میں کہاں سے آ رہا ہوں, کس لیے آ رہا ہوں, میرا مسئلہ کیا ہے. تو یہ روایت ابھی تک برقرار ہے میرے خیال میں یہاں خوئے سلیمان میں, مریوں کے ہاں, بگٹیوں کے ہاں ہو سکتا ہے یہ روایت اب بھی ہو. وہ ہیں, کیوں نہیں ہے. تو اس سے واقعی یہ کام سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی اچھی چیز ہے نا, آپ کسی بڑی محفل میں کسی واجہ کے ہاں گئے, کسی سردار کے ہاں گئے, کسی کونے میں بیٹھ گئے, تو آپ پھر اٹھ کے چلے گئے, تو پھر آپ کو مایوسی ہو جاتی, تو آپ کو بولتے ہیں بولو بھائی کہاں سے آ رہے ہو, حال کہاں. حال کرنے سے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں, اتنی تکلیف سے گزری ہے, تاکہ وہ آپ کی رودات سے واقف ہو جائے. اچھا سر, اب ہم بڑھتے ہیں میوزک کی طرف. آپ پہلے بتاؤ کہ سر یہ جو لکھاری اور شاعری سے پہلے یہ میوزک آیا ہے یا بعد میں؟ سنگیت ساتھ ساتھ ہے. سنگیت ہمارے یہاں سر یا رقص دیکھیں, رقص انسان کے ساتھ ساتھ جب ایگریکلچر معاشرے میں جب زراعت کا آغاز ہوا تو خوشی کا اظہار اسی طرح ساؤتھ سے کیا جاتا تھا, تو ناچ گانے سے بھی کیا جاتا تھا. تو ایک روایت یہ ہے. تو موسیقی تو ہمارے انسان کے اندر موجود ہے. آپ کے جب بچہ پیدا ہوئی تو لوری تو عام طور پر سنگیت سے, سر سے عام طور پر بچے کو سنائی جاتی ہے. ردھم تو اس میں موجود نہیں تھی, طبلہ تو آپ کے یہاں موجود نہیں تھا, مگر خوش کلامی تھی, خوش غلو تھی, تو اس سے آپ بچے کو سلانے کی کوشش کرتے تھے. موسیقی سنگیت اور انسان میں ہوتی, ہاں کچھ میں کچھ زیادہ ہوتی ہے, کچھ میں زیادہ کم ہوتی ہے, مگر ردھم موجود ہے. آپ گفتگو کرتے تو آپ کے یہاں ردھم ہے. جب آپ کے سر آہنگ دھیمے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ آپ زیادہ اونچے سروں میں بولتے ہیں, اونچے لے میں بولتے ہیں, تو یہ انسان کے اندر ہے, انسان کی باطن میں ہے. دیکھیں شاعری آرٹ اگر آپ کے یہاں تخلیق ہوئی تو بغیر سر کے وہ جنمتی نہیں ہے, بغیر سر کے وہ تو پیدا نہیں ہوتی. سر کیا ہے, وزن ہوتی ہے, ردھم ہوتی ہے. وہ ہر کسی کے انسان کے ہاں پیدائشی طور پر میں سمجھتا ہوں موجود ہے. ہاں اس کے نظام آپ بنا لیتے ہو بعد میں, اس کو سسٹمیٹک کر لیتے ہو آپ بعد میں, کہ ان کو نام رکھتے ہو, یہ کیا ہے, اس کو کس طرح کہتے ہیں, اس کو کس طرح بجاتے ہیں, اس کو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے. مگر میں کہتا ہوں سر سنگیت انسان میں پیدائشی ہوتی ہے. یہ سر اسی دیکھیے آپ کے اس کا ایک مثال دے دو کہ ہمارے یہاں کتنے ایسے گویے ہیں جو آپ کہیں گے کہ آپ باجا میں, باجے پر یا بینجو پر گائیں, تو انہوں نے کسی کے سیکھا نہیں ہے, جو تو انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے, تو انہوں نے باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہے, ان کے پاس موجود ہے. سبزر سامگی نے کہاں سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو کسی سے تو نہیں سیکھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ردھم کے ساتھ کس طرح جانا چاہیے, کہاں رکنا ہے, کہاں اٹھنا ہے, کہاں لے بڑھانا ہوگا, کہاں نیچا کرنا ہوگا, کہاں اونچے کرنا ہوگا. تو یہ ان کے ہاں تھی, مگر کچھ لوگ باقاعدہ جا کر اس کو سیکھتے ہیں. تربیت تو حاصل کرنی پڑتی ہے اب کے زمانے میں, تاکہ آپ آسانی سے گا سکیں, یا مختلف محفل کو دیکھ کر یہ مختلف جو انسٹرومنٹ ہیں اس کے ذریعے کس طرح گایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں لوگ اس کو سیکھتے ہیں, کسی استاد کے یہاں جاتے ہیں. تو سر پرانے زمانے میں صرف کون کون سے انسٹرومنٹ تھے؟ تو اس زمانے میں ہمارے یہاں بلوچی کے یہاں صرف ایک تنبیرہ تھا اور سرود تھا. سرنگی, سرود, اور جس کو سرود بھی کہتے ہیں, سرود تو نغمے کو بھی کہتے ہیں, مگر اس کو ہم سروز بولتے ہیں. اور سروز کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک زمانے میں اس کو شہناز بھی کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ سروز کو. تو ایک تنبیرہ تھا. تنبیرہ ہمارے یہاں ردھم کا کام کرتا ہے, طبلے کا کام کرتا ہے, اور باقی سروز ہے. آپ دیکھیں اس کو سنیں تو کتنی غمزدہ کر دیتا ہے وہ. تو ہمارے یہاں زیادہ تر یہی استعمال ہوتے تھے, ہماری شناخت بھی یہی ہے, اور انہیں سے پر ہم اپنا بڑے بڑے اشعار گایا کرتے تھے یا زہری وغیرہ سنایا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں تنبیر اور سروز تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے یہاں باجا آتا گیا.
जो बाजा आपकी अपनी चीज़ नहीं है। तो खैर लोग अब इसे गाते हैं मगर सुर आपका अपना होता है। आप देखेंगे उर्दू में कोई कल्याण उर्दू वाले भी गाते हैं, तो कल्याण एक राग होता है, आप भी गा रहे होते हैं, मगर आपके अपने सुर होते हैं, उनके अपने सुर होते हैं, आपको अपनी तरीके से उसको गाते हो। भोपाली में आबिदा परवीन उनको अलग तरीके से गाती है और उस्ताद गुलाम सुल्दीना अरज़ई कोशिश करता है कि उसमें बलूची की भी रंग नज़र आए, तो अपनी तरफ से। आपके यहाँ तो आपके यहाँ यही राग रागनी है, कुछ हमारे यहाँ ज़ैरीग वगैरह हैं जो हमारे यहाँ राग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मगर इस पर अब तक काम नहीं हुआ है। इस पर ज़्यादा बात वो शख्स कर सकता है कि सुर से संगीत से वाकिफ़ और उसको समझता हो, दूसरी ज़ुबानों की उन्होंने तरबियत हासिल की, फिर इसके बाद वो आकर इस पर ठीक ठाक काम कर सकता है। ये सर म्यूज़िक कितना पुराना है बलूची का? जिस तरह के बलूच मतलब ये कि उस टाइम जब आए थे यहाँ, जब मैं समझता हूँ कि जब बलूच इस कायनात में पैदा हुआ, इस दुनिया में पैदा हुआ, जब उसने एक दूसरे से गुफ्तगू की तो गुफ्तगू के साथ उनका हिज़ार में शायरी भी बन गई और फिर ये मौसीकी और संगीत भी आ गए। इसको तयन आप नहीं कर सकते कि ये ज़माने की है उस ज़माने की। जिस ज़माने में आप पैदा हुए आपके यहाँ आ गया, हाँ आगे जाकर उन्होंने तरक्की की, उनके अच्छे बजाने वाले आ गए, एक दूसरे से उन्होंने सीखा, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आगे बढ़ती गई। अच्छा सर, अब जदीद म्यूज़िक है, इस पर आप ज़माने में आप ज़्यादा हिंदी मौसीकी है, हिंदी सुर में लोग गाते हैं। हाँ कोशिश देखें, बलूची तो एक हद तक है, मगर मैंने ब्रावी मौसीकी को सुना है, तो ब्रावी में अक्सर बेशतर कोशिश करते हैं तो हिंदी के जो गाने हैं उसमें वो गाया करें। बलूची में लोग कोशिश करते हैं कि अब के ज़माने में जो उनकी क्लासिक्स धुनें होती हैं उनको नया बना के उसमें से और नई चीज़ सामने लाने की, एक सुर को बढ़ा देते हैं, किसी को कम कर देते हैं, तो एक रवैया हमारे यहाँ ये मौजूद है, ये बड़ा अच्छा अमल है। दूसरा, हिंदी रागों में सुरों में ज़रूर गाते हैं, मगर हिंदी सुरों को वो कोशिश करते हैं, कुछ उस्ताद होते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें बलूची की रंग नज़र आए। तो ज़ाहिर है आपके यहाँ अब तो यही संगीत है, मॉडर्न तो यही है। हाँ मगर आप कोशिश करेंगे कल्याण में गा रहे हैं तो उसको बलूची में गाएं, अगर भोपाली में गा रहे हैं तो उसकी हिंदी भी गाता है, सिंधी भी, कोई भी कौम यही इस्तेमाल कर रहा होता है। और किसी के यहाँ यही है, ये राग होते हैं, मगर राग एक माँ होती है, उनके बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। सूरत तो मिलती ज़रूर है मगर अदाएँ मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो बलूची भी यही आरिफ गा रहा है, खैरजान गा रहा है, तो आपसे कहेंगे कि ये राग भोपाली है, ये राग अहमद कल्याण है, ये कल्याण है, या कुमाच गा रहा होता है। मगर वो कुमाच देखिए हमारे यहाँ उसकी बलूची की झलक बहुत ज़्यादा होती है, सारंग में बलूची की झलक बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ लोग कोशिश करते हैं, कुछ उस्ताद हैं वो उनको अपनी बलूची रंग में निभाने की कोशिश करते हैं, जो बेखबर हैं वो तो बाकायदा हिंदी सुरों में गाने की कोशिश की। मैं एक मिसाल दे दूँ आपको। एक ज़माने में ड्रामा सीरियल दश्त के सिलसिले में मुन्नू भाई ग्वादर आए हुए थे, तो हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ कल्चर तहज़ीब के हवाले से पूछे क्या है ये दुनिया, क्या है ज़िंदगी, क्या है। तो मुनव्वर सईद भी उनके साथ था। तो मुन्नू भाई तो बहुत बड़े राइटर हैं, कलमकार हैं, कालम नवीस हैं। तो उन्होंने कहा संगीत क्या है, तो संगीत के बारे में जब मैंने अताशात की गज़ल को गुनगुनाया तो उन्होंने कहा था ये हम रोज़ सुनते हैं। रोज़ सुनने के मानिए कि उसके ज़हन में है कि ये हिंदुस्तानी आप सुर में गा रहे हैं। तो क्योंकि मैं तो समझता नहीं था कि वो चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ज़हीरी है, आलो है, नाज़िक, वो हमारे अपने खालिस सुर है। जैसे हाँ ये नहीं है कि वो सुर सारंग से नहीं मिलती या भोपाली से नहीं मिलती, मगर उसे गा रहे होते हैं आप अपने तरीके से। अब के हमारे जदीद लोगों में कुछ इस तरह का शऊर है मगर ज़्यादातर लोगों में नहीं है। जब नहीं है तो बाकायदा हिंदी गाते हैं, अगर कुछ शऊर है तो उनको बलूची बनाने की वो कोशिश करते हैं। अच्छा, बलूची का अपना मशहूर ले और सुर और राग कौन सा है? देखें अब राग का तो हम नाम नहीं सकते, मिसरा मैंने कहा कि सारंग में ज़्यादा गाते हैं लोग, और कल्याण है हमारे यहाँ, हेमन कल्याण जिसमें बलूची में बहुत कुछ गाया गया है, और ज़हीरीग भी है जो उसमें बलूची में। तो आप देखिए अपने हमारे कुछ अपने राग हैं, मैंने कहा था ज़हीरीग की सूरत में, मगर आप ये नहीं कहेंगे कि ये कौन सी राग है। अगर राग की बात कहेंगे तो ज़ाहिर है वो हिंदी से मिल जाती है किसी राग से, मगर उसको गा रहा होता है वो अपने तरीके से, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये होता था कि जब हम सौत यानी गीत गाया करते थे तो गीत को जो गाने का तरीका था तो हमारी अपने तरीके हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए हम खूज़ा हम इस्तेमाल करते थे,
تو ہمارے یہاں دوسرے لوگ کورس کی صورت میں جواب دیا کرتے تھے. وہ ہمارے اپنے الگ طریقے ہوا کرتے تھے, ان کے یہاں الگ طریقے ہوا کرتے تھے. دیکھیے باقی راگ کو آپ ملا لیں تو آپ ہندی سے جا کر مل جاتے ہو. اگر سارنگ گا رہے ہو تم, یا کماچ گا رہے ہو, یا کلیان گا رہے ہو, مگر سارنگ یا کماچ یا کوپگو جس کے خاص طور پر ردم ہے, وہ بلوچی سے زیادہ نزدیک ہیں اور قریب ہیں. لیکن بلوچی میں سر جو سانگز ہیں, یا کہ مطلب میرا مطلب ہے وہ گانے ہیں, قومی سطح پر صرف وہی فیض کا ایک لیلا و لیلا بہت مشہور ہوا, اس کے بعد ایسا کوئی سانگ نہیں ہے. اگر اردبراوی میں دیکھیں اس طرح اختر چنال کا دانا پدانا ہے, قومی سطح پر باقی میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے اگر فیض اگر مشہور ہوں گے تو ٹھیک ہے, مگر فیض ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں, اور بہت سارے اور بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں. سبزل بہت مشہور ہیں, استاد غلام رسول دین عرضی بھی مشہور ہے. جب وہ اسٹیج پر آئیں گے, اب تو نہیں رہے, تو لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں یہ سنائیں. وہ چونکہ اردو میں ہیں, لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے کلاسک ہمارے کچھ دھنیں ہیں, ہمارے کچھ طرز ہیں ضرور. ہم کسی بھی زبان میں اس کو گائیں تو دانے پہ دانہ آپ گا رہے ہوتے ہیں تو وہ بلوچی میں ہیں, ٹھیک ہے. آپ مرید بلیکدی کو سنتے ہیں, اگر باقی لوگ دوسری زبانوں کے مست ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, تو طرز سے کچھ ہو رہے ہیں, تو طرز ہمارے یہاں ہے. آپ سبزل کو سنیں تو آپ بھی کھو جائیں گے, آپ بھی مست ہو جائیں گے. یا کسی عورت کو لے آئیں, ہمارے یہاں پرانے زمانے میں یہ خاتون تھی جو ریڈیو میں سارا تھا, دوسری زینب تھی, یہ لوگوں کے گانے ہیں, ریکارڈ ہیں, آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے. وہ طرز دیکھیں, ایک طرز ہماری یہاں اتنی پاپولر ہو جاتی ہے, اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں, مگر ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا کاپی کر رہے ہوتے. میں نے بہت سارے موسیقار سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ بھائی لتا کی نہیں ہے, یہ ہم گا رہے ہوتے ہیں, یہ مہناز نے ہم سے چرایا ہے, یہ مہدی حسن نے ہم سے چرائی ہے, یہ ہماری طرز ہے, یہاں سے ریڈیو پاکستان سے وہاں چلی گئی ہے. بہت لوگ تم سے کہتے ہیں یہ اردو کی ہے, یا اس ہندی کے, یہ ہندی کے نہیں ہے, آپ کے یہاں ہے, آپ کی اپنی ہے. اس پر کام ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جتنی طرزیں پاپولر ہیں, ہماری بہت سی اپنی طرزیں ہیں. دوسرے لوگوں کی طرزوں سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم انسان ہوتے ہیں, ہمارے احساس کو موسیقی متاثر کرتی. کوئی بندہ ہو, ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو سر سے, سنگیت سے متاثر نہ ہو. اگر نہ ہو تو پھر اس کی ضرور کوئی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا سر, اس کے علاوہ جو انسٹرومنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, ابھی آرٹسٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو میوزک یا کہ باجا نواز ہے, یا کہ بنجو نواز ہے, یا کہ طبلہ نواز ہے, یا کہ سیم ٹو سیم سنگر ہے, سب کو ایک ہی نظر میں آپ کے معاشرے میں دیکھتے ہیں؟ مثلا نہیں, ایسا تو نہیں ہے. میرے خیال میں کچھ لوگ زیادہ ان کا احترام کیا جاتا ہے, جو زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. جو زیادہ اچھے نہیں ہوتے, ذریعے آپ ایجاد نہیں کرتے, کوئی نئی چیز نہیں بناتے ہو تم, اور کمال زیادہ نہیں دکھاتے ہو, تو لوگ زیادہ اتنا آپ کو پسند نہیں کرتے. جو کمال دکھاتے ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, ان کی زیادہ احترام کرتے ہیں. سب کی جگہ ایک ہی نہیں ہوتی, الگ الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. جس طرح کہ کمالان تھا, کمالان کا اپنا ایک طریقہ تھا. ہو سکتا ہے وہ ظہیریگ میں زیادہ بہت چالاک تھا, ہوشیار تھا, تو ایک شخص عام طور پر حلان کرنے میں زیادہ ہوشیار تھا. اب دیکھیں کچھ غزل کے گائک ہیں, غزل زیادہ بہترین طریقے سے گا سکتے ہیں, اور کچھ کلاسک کو زیادہ بہترین طریقے سے گا سکتے ہیں. تو کچھ کی کلاسک بہترین گانے کی وجہ سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے, اور کچھ کی بہترین غزل گائک ہونے کی وجہ سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے. بلوچی زبان میں سر قوالیاں ہیں؟ قوالی نہیں, ہمارے یہاں قوالی زیادہ پہلے زمانے میں یہ ہمارے صوت ہوا کرتے تھے, گیت. جب شادی بیاہ کے موقع میں یا کسی محفلوں میں جب گیت گایا کرتے تھے تو باقاعدہ ان کا یہاں کورس کی شکل میں ہوتا تھا. 2 بندے ہوتے ہیں, پہلا ایک مصرع کہا جاتا تھا, پھر اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو قوالی کا یہی طرز تھا ہمارے یہاں. باقی قوالی کا کوئی طرز اس طرح کی ہو سکتا ہے استادوں کے ذہن میں ہو سنگیت کے بارے میں, مگر اب تک جو کچھ میں پڑھ چکا ہوں تو صرف صوت کے یہاں ہمارے یہاں مشاہبت ہے ایک ذرا قوالی سے, کہ ایک شخص گا رہا ہوتا ہے تو ایک بند کا, ایک مصرعے کا جو تکرار کرتا رہتا ہے, باقی لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کچھ غزل قوالی سے زیادہ ملتی جلتی ہے. جو آپ کا یہ داستانی ہیں, جو پرانے جو کلاسیکل زبردست گلوکار جو ہمارے جو پالوان تھے نا, پالوان تھے, ہماری داستان تھی, رات بھر چلتی رہی. کتنے چارے 25,000 30,000 مصرے ہوا کرتے تھے, ان میں داستان ہے, لوگ سن رہے ہوتے ہیں. کہانی کو منظوم صورت میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ کہانی سنا رہے ہیں, صبح تک لوگ سنتے تھے. ان کے پاس کوئی اور دوسرا وسیلہ انٹرٹینمنٹ کا نہیں تھا.
پھر اس کے بعد انہوں نے اسی سے سیکھا ہے کہ ہماری کوئی تہذیب ہے. انہی کلاسک سے انہوں نے تہذیب سیکھا. باقی لوگوں نے اپنے کلچر کو سمجھا اسی کلاسک سے. یہ ہمارے اس شاعر کا کمال تھا جنہوں نے شاعری کی مدد سے ہماری ایک ایسی تہذیب سامنے لایا کہ لوگ اس پر فخر کرنے لگے یا ان سے ناخوش ہونے لگے. تو داستان کس چیز میں آتے؟ قوالی میں نہیں آتے؟ نہیں، داستان تو قوالی میں نہیں ہوتے. قوالی میں بہت سارے ساتھ ملے ہوتے ہیں باقی لوگ، تم بولتے جاتے اور جواب دیتے ہیں اور تالیاں بجاتے. ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی تالیاں بجانے کا تہذیب نہیں تھا. اچھا. اور داستان کا سر یہ ابھی جو جدید طریقہ ہے ابھی ختم ہوتا ہے نہیں؟ داستان تو اب تو دیکھیں، داستان گو تو نہیں رہے، پہلوان بھی اب تو نہیں رہے، 2 3 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے لوگ کام نہیں لیتے. اب لوگ ان کو سننے والا نہیں ہے. آپ کرو اس طرح کی کوئی پروگرام کرو ملا فاضل پر اور ان پہلوانوں کو لے آؤ. چاہے ہو سکتے ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے کچھ اور لوگ اس طرف آ جائے. ان کے بیٹے تھے جو باپ مر گیا، پھر اس کے بعد اس پہلوان کا دوسرا بیٹا آ جائے گا، یہ کام کرے گا. مگر اب اس طرح کا آپ کا معاشرہ نہیں رہا کہ آپ ایک مکمل رات تک، اس طرح کے حالات نہیں رہے کہ آپ کو رات بھر اسی پہلوان کو سنیں. حالانکہ آپ کا جو بنیادی شناخت ہے سنگیت کا، موسیقی کا، یہی ہے. یہ ہونا چاہیے. ہاں، آپ کی کلچر ڈے ہوتا ہے، آپ کوئی اس طرح کا کوئی دن مناتے ہو تو اس میں ضرور ان پہلوانوں کو لے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم فاضل کا کوئی شعر سنائیں. ٹھیک ہے، یہ چنگ لے کر یا سرود لے کر. اس سے تو اب بھی ہیں کچھ ہیں، کچھ ضرور ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ جو بڑے تھے اب نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا. دوسرا سر، عموماً سانگز جو ہوتا ہے گانا 5 منٹ کا ہوتا ہے. آج کل کچھ اسپیشلی بلوچی کے 2 گلوکار ہیں، عارف بلوچ اور خیر جان باقری. انہوں نے جو میجر مجید اور غلام حسین شواز کے کچھ ایسے شعر ہیں جو 12 منٹ تک چلتے ہیں. اس کو آپ کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں، نظمیں ہوتی ہے نا، یہ نظمیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. دیکھیں، میں نے کہا غزل تو 5 شعر ہوتے ہیں، غزل کے 6 شعر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک غزل بنتی ہے، وہ تو مختصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر استادی نہ کرے درمیان میں، راگ راگنی کے سلسلے کو نہ بڑھائے تو وہ مختصر ہو جاتی ہے. مگر جب ایک نظم آیا، ان کے آپ کہتے ہیں کہ 35 ان کے مصرے ہوتے ہیں یا 36 مصرے ہوتے ہیں، ان کو رکنا پڑتا ہے، پھر سانس لینا پڑتا ہے، پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے. ان کو تو ایک طرز میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ عام طور پر آدھا گھنٹے تک چلیں گے، ضروری ہے 15 منٹ تک چلیں گے. وہ نظمیں ہوتی ہیں نا، نظمیں ہوئیں کہ چونکہ لمبی ہوتی ہیں تو ان کا عرصہ بھی، وہ ٹائمنگ بھی لمبا ہوتا جائے گا. اچھا. تو سر ایک اور جدیدیت دی ہے رستم میر لاشاری نے، جو آج کل باہر میں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے ان کو کم سنا ہے. البتہ میں نے 1 2 چیز دیکھی ہیں جو پرانی ہمارے لوگوں نے گائے تھے، تو انہوں نے دوبارہ ان کو ریمکس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پرانی چیز کو زندہ اس طرح رکھا جاتا ہے. تو جدید سر پاپ میوزک میں آپ کس یہ ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی، کہتے ہیں کہ ایک گلوکار اگر آ جائے تو اس کو کہیں کہ میں اس کو جدید بناؤں گا، ماڈرن بناؤں گا، اس میں ڈرم آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ چاہے تو کر سکتا ہے. دیکھیں کہ بلوچی میں اگر چلے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلے گا پھر وہ کوئی اور طرف نکل جائے گا. راستے تو کھلے رہنے چاہیے. میں تو تجربے کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جب پرانی چیزیں تھیں تو نئی چیزیں آ گئی، تو نئی چیزوں میں سے پھر نئی چیزیں آ سکتی ہیں. اب دیکھیں ہمارے کتنے فیشن بدل ہو چکے ہیں، ہمارے لباس، ہماری گفتگو کرنے کے انداز اور ڈھنگ کتنے تبدیل ہو چکے ہیں. تو آپ چاہیں تو اماش مستانہ نے اس طرح کوشش کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2 3 بندے ہیں انہوں نے پاپ یا نیا ماڈرن گانے کی کوشش کی ہے. تو کہ اس میں بہت سارے انسٹرومنٹ آ جاتے ہیں جو آپ کے یہاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مغرب کی طرز پر آپ نے گانے کی کوشش کی، مگر ہمارے یہاں زیادہ میرے خیال میں لوگ عام طور پر سنجیدہ چیزوں کو پسند کرنے کا حبی ایک رواج ہے. سر پرانے زمانے میں شور کو بہت کم پسند کرتے ہیں. شور کا مطلب یہ پاپ میں شور زیادہ ہوتا ہے، وہ چلنا کودنا زیادہ ہوتا ہے نا. یہ ہمارے اس چیزوں کو اب تک ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی. ہم اس طرح کے رویوں کو عام طور پر ایک احمقانہ رویہ سمجھتے ہیں. اس لیے ان کی ترقی نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا اس طرف. سر نور محمد نورل نے ایک پہلی کو ایک گانے کی شکل دیا تھا، اس پر کچھ یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں تجربہ تو کر سکتے ہو تم. جس طرح کہ اردو میں آزاد نظم کو تو ٹینا ثانی نے گانے کی کوشش کی ہے، بالکل بنایا بھی انہوں نے. فیض کی جتنی بھی آزاد نظمیں ہیں، راشد کو انہوں نے کیا ہے. ہمارے یہاں آزاد نظم کو اپنے سنگیت میں سور میں لانے کی اب تک کوئی روایت میں نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے. یہ ہونا چاہیے. عطا شاد کی ساکندن کو آپ طرز دیں، اس کو بنائیں اور سنائیں.
یہ ہو سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کی جو نظمیں ہیں ان کو آپ سنائیں. یہ ہو سکتا ہے اردو میں جب آزاد نظم آ جاتی، پہلے تو یہ تھی کہ غزل آ سکتی ہے اس میں، کیونکہ آزاد نظمیں تو وازن ہوتی ہے مگر اس میں رکنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 2-3 بحریں ایک ساتھ چلتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ان کا نبھانا. اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بلوچی میں اب تک، یہ تجربے نہیں ہوئے. اگر چاہیں تو بلوچی اس کو بھی کر سکتا ہے. رسول فرید نے 1-2-3 چیزیں مجھے سنائی تھی آزاد نظم کے حوالے سے، انہوں نے یہ تجربے کیے مگر اب تک سامنے نہیں ہے. ہاں مگر طویل پابند نظموں کی ایک روایت ہے، جیسا کہ غلام حسن شواز کی جو نظمیں ہیں عارف بلوچ نے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے. اچھا سر، پرانے میوزک میں کس کا بڑا نام ہے اور جدید میوزک میں کس کا بڑا نام ہے سنگر میں؟ دیکھیے آپ پہلوانوں میں لیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں. قادق ہے، بشام ہے، کمالان ہے، یہ بڑے لوگ تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پہلے زمانے میں رمی تھا اس سے پہلے، پھر اس کے بعد ملا موسیٰ تھا، یہ بڑے پہلوان تھے. تو ہمارے بڑے گائک تھے وہ زمان. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ناکو پائزک آ گیا. پھر اس کے بعد آپ کے سبزل آ گئے. سبزل کے بعد پھر آپ کے پاس جاڑوک آ گیا. جاڑوک کے بعد یہ بڑے اچھے گائک تھے. اور جاڑوک کی آواز تو ماڈرن زمانے میں اب بھی مجھے اتنا پرسوز اس کی آواز ہے، متاثر کرتا ہے. اب کے زمانے میں بہت سارے ہیں. عارف بڑا اچھا گائک ہے، اور خیر جان باقری اچھے گائک تھے. اس سے پہلے نور خان بیزن جو غزل میں عام طور پر بڑا اچھا گائک تھا. تو اب کے زمانے میں کچھ نئے لوگ بھی ہیں جو اچھا گاتے ہیں، وہ استاد ہیں اپنی طرح سے. مگر ہاں پہلے زمانے میں لوگ محنت زیادہ کرتے تھے. اب ایک زمانے میں تو محنت اتنی کم ہو گئی ہے. جب اب محنت کم ہو جاتی ہے تو فن آپ کو چھوڑ دیتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں اگر کچھ ایسی مہربانی چیزیں خالد، بس یہی کریں کہ محبت کرو، اور محبت ہی ساری بیماریوں کا علاج ہے. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. مہربانی.